پھر بہت سارے دن ایسے ہی گزر گئے کہ وہ انصاری ہاؤس جانے کی ہمت نہ کر سکی، مگر گفٹ واپس کرنا ہے یہ اس نے تہیا کر رکھا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک ایک دن اس کا موقع بھی مل گیا۔ انصاری فیملی کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں فوتگی ہو گئی تھی۔ سب کو اچانک جانا پڑا۔ اینی جو 2 دن پہلے سیڑھیوں سے لانگ جمپ لگانے کی پاداش میں پیر کی موچ برداشت کرنے پر مجبور تھی، جا نہیں سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت گھر میں مرد تو ہوتے نہیں تھے، لہٰذا خواتین کا جانا ضروری تھا۔ آقا جان بھی شہر سے باہر تھے، چنانچہ اینی کی درخواست پر صوفیہ نے اسے انصاری ہاؤس بھیج دیا۔ اینی اوپر کے پوشن میں اپنے کمرے میں تھی۔ وہ انصاری ہاؤس پہنچی تو مسز شہریار اس کا شکریہ ادا کرتی باقی خواتین کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ موقع اچھا تھا، زاویار کا کمرہ کس طرف ہے اسے معلوم تھا، لہٰذا اینی کے پاس آنے سے پہلے اس نے احتیاط کے ساتھ وہ گفٹ اور کارڈ زاویار کے کمرے کی دہلیز پر ہی کھڑے کھڑے سامنے رکھ کے صوفے کی طرف اچھال دیا تھا۔ کام مکمل ہو گیا۔ اس نے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ہوئے قدم اینی کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ دونوں ہی لمس میں داخلے کی خواہش رکھتی تھیں، جس کے SAT ریزننگ ٹیسٹ کی تیاری ابھی باقی تھی۔ میرا خیال ہے کہ زوی بھائی سے ہیلپ لینی چاہیے، وہ خود وہاں سے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ان کی گائیڈ لائن بہت اچھی رہے گی۔ در مکنون کا بیک کیا ہوا کیک کھاتے ہوئے اینی نے رائے دی تھی۔ نہیں، میں کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ زاویار کے نام پر اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ کم آن دوری، تمہیں کہاں ضرورت ہے ان سب کی؟ تم تو ماشاءاللہ خود ایک چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ ہو، بلکہ تمہیں تو لمس والے بغیر ٹیسٹ کے بھی ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ مسئلہ تو میرے جیسے بندے کا ہے۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، لمس کا انٹری ٹیسٹ پنجاب بورڈ کے روایتی ایگزامز کی طرح نہیں ہے کہ سارا کچھ مگ اپ کر کے مزے سے پیپر دے دیے جائیں۔ وہاں یادداشت کا نہیں، واقعی ذہانت کا امتحان ہوگا۔ اس نے گال پر آئی لٹ جھٹکتے ہوئے کہا تو اینی اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اور ذہانت کی تمہیں ایک کمی نہیں دری؟ اب ایسے انکساری بھی نہ دکھاؤ جیسے میں تمہیں جانتی نہیں۔ اس کے انداز میں ستائش تھی۔ در مکنون خوشگوار سی مسکرا دی۔ ویسے سچ کہوں دوری، کبھی کبھی تم پر رشک آتا ہے تو کبھی حسد ہونے لگتا ہے۔ خوبصورت تو تم ہو، ذہین بھی تم ہو، والدین کی اکلوتی اولاد، اسی لیے محبت بھی وافر ملی ہے۔ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں؟ ڈیبیٹ کا کون سا اعزاز ہے جو تمہیں نہیں ملا؟ بولتی ہو تو مخاطب کی بولتی بند کر دیتی ہو، کچھ پکاتی ہو تو بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ کبھی کسی کمی کا احساس بھی ہوتا ہے تمہیں؟ عجیب رشک بھرا انداز تھا اینی کا۔ وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ لبوں پر خوبصورت سی مسکان تھی اس لمحے۔ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا احسان ہے اس کا، ورنہ بندے میں کوئی گٹس نہیں ہوتے۔ یہ تو بس اوپر والے کی مہربانی ہے کہ اس نے عزت دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ رہ گئی کمی کسی بات کی تو کمی محسوس کرنے سے ہوتی ہے۔ زندگی ایک امتحان گاہ ہے ڈیئر، جو ملا اس پر شکر کرنا اور جو نہیں ملا اس پر صبر، یہی تو آزمائش ہے بندے کی۔ صحیح کہتی ہو، بٹ آئی وش کہ تمہاری طرح شکر کرنے کی آزمائش مجھے بھی ملتی۔ شکر کی آزمائش صبر کی آزمائش سے مشکل ہوتی ہے اینی۔ تونگری میں اللہ یاد نہیں آتا، شیطان بھلا دیتا ہے اسے، مگر دکھ، بھوک اور بیماری میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے تو صبر کی دولت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ متاع ہے ڈیئر کہ جس کو مل جائے اسے جیسا کوئی غنی نہیں۔ اینی کی بات پر اس نے بڑی متانت سے کہا، اچھا بابا میں ہاری تم جیتی، تم سے دلائل میں جیت بھی کون سکتا ہے؟ اینی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے تک لے جاتے کہا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ جب مانتی ہو تو بحث کیوں چھیڑتی ہو؟ شامت اعمال میری۔ اچھا ویسے یہ بتاؤ کہ تم نے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تیاری کر لی ہے یا ابھی تک لمس کی فکر میں لگی ہو؟ نہیں، وہ تھوڑی بہت کر لی ہے میں نے، آج کل اسی میں بزی ہوں۔ جی جناب، جب یہاں آنے کی فرصت نہیں مل رہی تھی تمہیں، تو دیکھو آج کیسا گھیرا ہے تمہیں۔ جی، ایوارڈ وننگ کام کیا ہے نا جیسے۔ بہرحال اب مجھے اجازت دو، شام ہونے کو ہے۔ اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تو یکدم پھرتی سے پیر بستر سے اتارے۔ 6 بجے تک زاویار گھر آ جاتا تھا اور اس وقت 6:15 ہو رہے تھے۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ 6 سے پہلے ہی گھر کے لیے نکل جائے گی۔ تھوڑی دیر تو رکو یار، اینی نے اصرار کیا۔ سوری، اب ذرا مشکل ہے۔ وہ رکنے کو تیار نہ ہوئی اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ اوپر کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور پھر سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ ابھی آخری اسٹیپ پر پاؤں دھرا ہی تھا کہ کب سے آنے والی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ در مکنون، بھاری مردانہ آواز قدرے ناراضگی کا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اس کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کے لیے رکی، قدم جم سے گئے، تاہم مڑ کر نہ دیکھا، حتیٰ کہ زاویار انصاری اور اس کے بیچ 3 اسٹیپ کا فاصلہ رہ گیا۔ لامحالہ اسے رخ پھیرنا پڑا۔ جی، پر اعتماد اور بظاہر پرسکون انداز تھا۔ وہ الگ بات کہ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ گفٹ کیوں واپس کیا؟ وہ تو بنا تمہید براہ راست اسے کٹہرے میں لے آیا تھا۔ کون سا گفٹ؟ ریلنگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہی جو میں نے دیا تھا۔ زاویار کی بھویں تن سی گئیں۔ مجھے؟ آر یو شیور کہ آپ نے مجھے کوئی گفٹ دیا تھا؟ آپ اور مجھے کے الفاظ پر زور دیتے ہوئے در مکنون نے حیرت بھری رسانیت سے استفسار کیا تو زاویار کی بھویں ایک مخصوص زاویے پر آ کر رکی۔
مگر مجھے تو کسی گفٹ کے اوپر آپ کا نام نہیں ملا۔ اس شخص کی آنکھیں کس قدر بولتی ہیں۔ اس کی گہری نظریں اسے بدل کر رہی تھیں، مگر دور مکنون نے اس کا ذرا بھی اظہار نہیں کیا۔ ہاں البتہ ایک بے نام تحفہ ضرور ملا، کیا وہ آپ نے دیا تھا؟ تجاہل عارفانہ سے پوچھتی وہ زاویار انصاری کو سیدھے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے بغور اسے سن رہا تھا۔ اس کے سوال پر سر کو خفیف سی جنبش دی، جس کے نتیجے میں دور مکنون کے ماتھے پر شکنیں سی پڑ گئیں۔ آئی ایم سوری، اگر میری یہ جسارت بری لگی ہے تو۔ دور مکنون کے تیکھے چتون یک بیک اسے پشیماں کر گئے تھے۔ وہ واقعی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیسی جسارت؟ ایک نام تک تو آپ سے لکھا نہیں گیا، کس جرأت کی بات کرتے ہیں آپ؟ سنجیدہ لہجہ، متن اعتبار اور رسانیت بھرا سوال۔ زاویار انصاری نے خود کو لاجواب پایا تو بے ساختہ خود کو دل ہی دل میں گھرکا۔ موصوفہ ایوارڈ یافتہ ڈیبیٹر ہیں، دلائل میں ان سے جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھیے مسٹر زاویار، نہ میں بے نام تحفے قبول کرتی ہوں اور نہ ہی بے نام تعلق استوار۔ میں پڑھ رہی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، تعلیم میرا پیشن ہے۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی ریگارڈ ہے تو پلیز مجھے میری راہ سے نہ بھٹکائیں۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کا انتظار کرنا ہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا مطمع نظر واضح کر کے پر اعتماد قدموں سے چلتی انصاری ہاؤس کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اپنی عمر کے مقابلے میں وہ بہت میچور تھی۔ در حقیقت اس کے سمجھدارانہ رویے نے زاویار کو حیران اور متاثر کیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دور مکنون کی نام ایک ایسی ہاں تھی جس نے زاویار انصاری کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ لمس میں داخلے کی تیاری کے لیے اینی نے اس کے منع کرنے کے باوجود بابا سے بات کر لی اور وہ یوں دونوں زاویار سے مدد لینے لگیں۔ ابھی داخلے میں 3 ماہ تھے، تیاری کے لیے وقت کافی تھا۔ وہ دونوں ہفتے میں 4 بار زاویار سے 1.5 گھنٹے کی کلاس لیا کرتیں۔ اس دوران زاویار کا رویہ بڑا سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا ہوتا، تاہم اس کی آنکھیں بہت بولتی تھیں، جو کبھی کبھی دور مکنون زاہد علی کو پزل سا کر دیتیں۔ اس روز کے بعد سے جب سے اس نے تحفہ واپس لوٹایا تھا، زاویار اپنے رویے میں بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ دور مکنون عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، نہ وہ صرف حسن کے معاملے میں یکتا ہے، بلکہ اس کی سوچ اور اس کا لائے عمل بھی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں، جو مرد کی ذرا سی محبت کی آنچ سے پگھل جاتی ہیں۔ وہ خود بھی بڑی پریکٹیکل تھی اور ایسے میں لوگوں کو پسند کرتی تھی۔ پھر یہ زاویار کا ہی رویہ تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے اور دور مکنون کے درمیان کا فاصلہ گھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ ان دونوں کا ٹیچر تھا، ساتھ ساتھ قدرے بے تکلفی بھی ہوتی تھی، تاہم دل کی بات یا اس سے متعلق کوئی عندیہ اس نے دوبارہ کبھی نہ دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ ایسی بھول کر کے وہ دور مکنون جیسی چھپے ہوئے موتی کو کھو دے گا، اور ایسا وہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لمس کا SAT ریزننگ ٹیسٹ حسب توقع اور حسب سابق وہ بڑی آسانی سے پاس کر گئی تھی، جبکہ اینی ایک اچھے مارجن سے فیل ہو گئی تھی۔ خبر افسوسناک تھی، جس کے باعث وہ ٹھیک طریقے سے اپنی کامیابی کو انجوائے نہ کر سکیں۔ او کمان دوری، میں نہ صحیح تم نے تو کلیئر کیا نا ٹیسٹ، کم از کم تم تو مسکرا دو۔ رزلٹ دیکھنے کے لیے اینی نے انصاری ہاؤس اسے بلایا تھا، جسے زاویار کے لیپ ٹاپ پر دیکھنے کے بعد وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اینی کا دل اداس ضرور تھا، تاہم یہ نتیجہ اس کی توقع کے برعکس نہ تھا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ اس کا پاس ہونا مشکل ہے، لہٰذا وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ جبکہ دور مکنون در حقیقت اپنے لیے خوش ہوتے ہوئے بھی مکمل طور پر مسرور نہ ہو سکی۔ اس کی خوشی ادھوری رہ گئی تھی، اور یہ احساس جیسے اس کے چہرے پر درج تھا۔ اینی نے اسے سمجھایا تو وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ اس کی اداسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زاویار نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی لاڈلی بہن کی ناکامی دور مکنون کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا دل بھی گویا اس کی طرح خوبصورت تھا۔ زاویار کا دل اپنے انتخاب پر خوشی محسوس کیے بنا نہ رہ سکا، تاہم اینی کو اس نے بے نقص سنا ڈالی تھی۔ غلطی تمہاری اپنی ہے اینی، تم نے اس ٹیسٹ کو سیریس نہیں لیا، نہیں تو تم اتنے مارجن سے فیل نہ ہوتی۔ زاویار کے تند لہجے پر دور مکنون ناگواری محسوس کیے نہ رہ سکی۔ اینی کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں اینی، دیر از آلویز اے نیکسٹ، تم اگلے سال پھر ٹیسٹ دینا، آئی وانٹ ٹو بی ود یو۔ دلداری اور محبت سے کہتی دور مکنون زاویار کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ یہ جملہ اور بھی خوبصورت لگتا اگر میرے لیے ہوتا، اس کی نظریں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں۔ دور مکنون کی پلکوں پر جیسے بوجھ سا آ گرا تھا۔ نہ بابا، مجھے معاف کرو، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے نتیجے میں مجھے اپنا ایپٹیٹیوڈ پتہ لگ گیا ہے، لہٰذا دس چیپٹر از کلوز ناؤ۔ اینی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تاہم آپ دونوں ذرا تگڑی سی ٹریٹ دیں۔ دوری اپنے پاس ہونے کی اور زبی بھائی اس برانڈ نیو کار کی جو انہیں آغا جان نے تحفے میں دی تھی۔ اینی نے وائٹ ٹویوٹا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس سے پشت لگائے زاویار کھڑا تھا۔ شرم کرو، فیل ہوئی ہو تم اور تمہیں ٹریٹ کھانے کی پڑی ہے، پہلے ذرا گھر والوں اور آغا جان سے ڈانٹ تو کھا لو۔ زاویار نے اسے شرمندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی۔ ہاں تو میں نے کون سے اکیلے ڈانٹ کھانی ہے، آپ نے ہی پڑھایا تھا مجھے، کہا بھی تھا کہ میں نے کسی انسٹی ٹیوٹ سے تیاری کر لیتی ہوں، مگر اس وقت تو آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی تھی نا۔
تو اب ڈانٹ میں بھی آپ حصے دار بنیے گا۔ اینی مزے سے جواب دیتی برابر والی کرسی پر آ بیٹھی تو بلا ارادہ زاویار کی آنکھیں دورے مخنون سے چار ہوئیں۔ اینی نے بلا سوچے سمجھے سچ کہہ دیا تھا، جس پر دورے مخنون کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ اینی ہی سے ملنے والی معلومات کے مطابق زاویار نہ صرف بے حد مصروف بلکہ بے انتہا اکڑ اور خاصا بے مروت شخص تھا۔ اکلوتا بیٹا، اکلوتا پوتا اور اکلوتا بھتیجا تھا وہ سب کا۔ اور پھر کچھ رنگ انصاری ہاؤس کے مکینوں کی تربیت میں تحاشا ملنے والی اہمیت اور اسمارٹ پرسنالٹی کا بھی تھا۔ وہ کم ہی کسی کو گھاس ڈالتا۔ اینی بہت لاڈلی تھی اس کی، مگر اس سے پہلے کبھی بھی اس نے اینی کی مدد کرنے کی خواہ نہ رکھی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اینی کے لیے وقت نکالا تھا، اور اس کا ذکر اینی کئی مرتبہ زاویار کی غیر موجودگی میں کیا کرتی تھی۔ تو گویا اس بار زاویار نے اپنی سابقہ روایت شکن کی تھی، اور اس کے پیچھے محرک کیا ہے وہ جان گئی تھی۔ دورے مخنون کے چہرے پر سرخی سی چھانے لگی، جو زاویار انصاری کی نگاہوں کے لیے مقناطیس کا کام دے رہی تھی۔ اینی کے پرزور اصرار پر اس نے اپنے گروپ کو ٹریٹ دینے کے لیے بلا لیا تھا۔ ریسٹورانٹ میں ذرا فاصلے پر لگی ٹیبل پر صوفیہ اور زاہد علی صاحب بیٹھے تھے، جبکہ یہ تینوں دوسری ٹیبل پر چہلے کر رہی تھیں۔ سب کے موڈ انتہائی خوشگوار تھے۔ تو پھر تم لوگ آ رہی ہو نا کل میرے ساتھ منگنی کی شاپنگ کرنے؟ صباحت نے کھانے کے بعد گرین ٹی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا تو اینی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں یار سوری، کل سنوبر پھوپھی آ رہی ہیں۔ آغا جان سے اجازت ملنی مشکل ہے، میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ بابا شام اسلام آباد جا رہے ہیں، گاڑی نہیں ہے گھر پر، اوپر سے اینی بھی نہیں آ رہی، ورنہ اس کے ساتھ ہی آ جاتی۔ اسٹرا کو گلاس میں گردش دیتے ہوئے دورے مخنون نے معذرت کر لی تو صباحت کا منہ بن گیا۔ ٹھیک ہے پھر دیکھ لوں گی میں، جب تم لوگوں پر یہ وقت آئے گا تو میں بھی ایسے ہی ہری جھنڈی دکھاؤں گی تم دونوں کو۔ خدا وہ وقت جلد لائے، اینی نے بے ساختہ کہا تو دورے مخنون سمیت غصہ کرتی صباحت کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماشاءاللہ کس قدر پیاری لگتی ہے، اپنی دوری ہنستے ہوئے صوفیہ نے دور سے ہی آنکھوں میں گویا اس کی بلائیں لی تھیں۔ زاہد صاحب نے مسکراتے ہوئے بیوی کو دیکھا تو رگے ظرافت بھڑکی۔ کہتے ہیں اپنا بچہ اور دوسرے کی بیوی ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ جواباً صوفیہ نے نظروں سے رخ پھیر کر شریک حیات کو خاصے تیکھے چتون سے دیکھا۔ تو بائی دا وے آپ کس کی بیوی کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں؟ مصنوعی غصے سے سوال کیا تو زاہد علی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بقول شاعر میں اس حصار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں، تمہارے پیار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں۔ بڑی محبت اور تمانیت سے اپنی نصف بہتر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قدرے جھک کر بڑے جذب سے شعر پڑھا تو صوفیہ اس عمر میں بھی خود کو بلش ہونے سے نہ روک سکیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے لازم و ملزوم تھے جیسے روح جسم کے لیے۔ ایک دوسرے کو پانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اور ان کے گرد کے لوگوں نے بھی 18 سال پہلے کے واقعات لمحے بھر کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے کہ کس طرح انہوں نے صوفیہ کے لیے سائرہ کو ٹھکرایا تھا۔ زاہد علی کی نظر انتخاب صوفیہ پر ٹکی تو والدہ کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا ڈالا۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں، اللہ نے دو ہی بیٹے عطا کیے تھے، ایک تو دیار غیر میں وہاں کا ہو رہا، حتیٰ کہ شادی بھی اپنی مرضی سے گوری سے ہی کر لی، لہٰذا جو ہی چھوٹے بیٹے نے ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے رشتہ ڈالنے میں دیر نہ لگائی۔ بس پھر اسے قسمت کہیں یا غفلت یا پھر بیگم ملی کے اونچا سننے کا مرض، اور وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا۔ صوفیہ مکرم صاحب کے چھٹے نمبر کی بیٹی تھیں، جو ان کی دوسری بیوی سے تھیں۔ پہلی بیوی نے یکے بعد دیگرے 7 بیٹیوں کو جنم دیا، جن میں سے 2 پیدا ہوتے ہی چل بسیں۔ موصوف ایک کامیاب بزنس مین تھے، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، کاروبار کو بھی اللہ نے ہر بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ترقی ہی ترقی دی، اور ان سب کے لیے انہیں ایک وارث کی ضرورت تھی، لہٰذا پہلی بیوی کے لاکھ روکنے پیٹنے کے باوجود وہ صوفیہ کی والدہ کو بیاہ لائے۔ سائرہ اپنی والدہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اور ان کے بعد ہی ان کی ماں پر سوتن لائی گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر یہی کوئی 5 سال تھی۔ وہ حیران ہو کر کبھی منہ پر دوپٹہ رکھے روتی والدہ کو دیکھتی تو کبھی سجی سنوری نئی ماں کو، اور پھر یہ منظر جیسے ان کی زندگی پر کسی کالے سائے کی طرح مسلط کر دیا گیا۔ مکرم صاحب کی ضد تھی کہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہیں گی۔ روز ہی نئی امی تیار ہو کر مکرم صاحب کے ساتھ گھومنے جاتی اور روز ہی سائرہ اپنی والدہ کو آنسو بہاتے دیکھتی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ سائرہ کے دل میں باپ اور سوتیلی ماں کے لیے نفرت ہی نفرت بس گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ صوفیہ کی والدہ فطرتاً نرم مزاج اور سادہ دل تھیں۔ سائرہ اور ان کی بہنوں کی زیادتیاں اور بدتمیزیاں وہ اکثر نظر انداز کر جاتی، مگر سائرہ کی والدہ میں معاف کرنے کی خواہ نہ تھی۔ انہوں نے 5 بیٹیوں کو اور باپ اور سوتیلی ماں سے متنفر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ وقت اور گزرا اور صوفیہ بھی ان 5 کے ساتھ باپ کی محبت میں اپنا حصہ بٹورنے دنیا میں چلی آئی۔ مکرم صاحب کے لیے چھٹی بیٹی کی پیدائش کوئی خاص خوشگوار خبر نہ تھی، تاہم صوفیہ کی والدہ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کئی سال انتظار، بہت سے علاج اور ٹونے ٹوٹکوں کے بعد بھی ان کی گود بارہ نہ ہو سکی۔ سائرہ کی ماں کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اور سوتن کی ان کو بدعا لگی ہے، دعا سے یا بددعا سے، بہرحال یہی ان کا نصیب ٹھہرا۔ مکرم صاحب دوسری شادی کے بعد بھی نرینہ اولاد سے محروم ہی رہے۔
تو بالآخر دل کو سمجھا بجھا لیا اور انہیں بچیوں کی بدولت سے ہی صحیح پرورش کرنے لگے۔ شروع کی 4 بیٹیاں دھیرے دھیرے اپنے گھر کی ہوئیں تو گھر میں مکرم صاحب کی دونوں بیویاں سائرہ اور صوفیہ ہی رہ گئیں۔ زاہد علی کی فیملی ان کی کالونی میں نئی نئی شفٹ ہوئی تو آتے جاتے ایک دوسرے سے سامنا ہوا اور ایسے ہی کسی سرسری ملاقات یا سر راہ ٹکراؤ کے نتیجے میں زاہد علی نے صوفیہ بیگم کو زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر ڈالا۔ ان دنوں سائرہ MA کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی تھیں جبکہ صوفیہ سیکنڈ ایئر کے ایگزامز کی تیاری میں تھیں کہ اچانک بیگم علی اپنے بیٹے زاہد صاحب کا رشتہ لے کر چلی آئیں۔ بیٹے نے مکرم صاحب کی بیٹی کو پسند کیا تھا، نام سے ناواقف تھیں۔ بیگم علی رشتہ لائیں تو ایک لمحے کو چکرا گئیں۔ یہاں ایک نہیں 2 بیویاں اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سمجھ نہیں آیا کہ کس کا نام لیں، تاہم جب دونوں سے ملی تو سائرہ کو دیکھ کر سوچا کہ یہ یقیناً ان کے بیٹے کی پسند ہے۔ کھلتا ہوا رنگ، لمبے بال، تعلیم یافتہ اور پر اعتماد، جبکہ ان کے برعکس صوفیہ گندمی رنگت والی لمبی مگر دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور یوں وہ سائرہ کے لیے کاسہ سوال دراز کر گئیں۔ چند دنوں کی چھان پھٹک کے بعد مکرم صاحب نے جواب اس بات میں دے دیا تو جٹ منگنی پڑ گیا کہ مصداق دونوں طرف سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زاہد علی کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت گھڑیاں تھیں یہ، ان کی دلی آرزو پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ کامنی سی صوفیہ ان کے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہو چکی تھی، جسے چاہا اسے پا لینے کی خوشی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ بارات والے دن سے ہفتہ بھر پہلے جس روز سائرہ کے گھر والے ان کے گھر مدعو تھے، زاہد علی سب سے نظر بچا کر صوفیہ کے گھر کی طرف چلے آئے۔ مظفر ان سب کے قریبی دوست تھے، ان کی مدد سے دروازے سے اندر تک رسائی ہو گئی تھی۔ مگر یہ کیا، اندرونی دروازے کی دہلیز پر کھڑی اداس اور ملول صوفیہ ان کی دھڑکن تیز کر گئی۔ گھر میں اس وقت صوفیہ اور سائرہ کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ آج صوفیہ کا دل بہت اداس تھا۔ جس شخص نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے اپنے جذبوں کی کہانیاں سنائی تھیں، محبت کا اظہار کیا تھا، وہ چند دنوں میں اس کی سوتیلی بہن کو جیون ساتھی بنانے جا رہا تھا۔ یہ دکھ ایسا تھا کہ اس نے صوفیہ کا دل ہر شے سے اچاٹ کر دیا تھا۔ آج بھی جب سائرہ گھر پر تھی، اس نے بھی ان کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زاہد علی کو بہنوئی کے روپ میں دیکھنا صوفیہ کی برداشت سے باہر تھا، لہٰذا وہ سب کے ساتھ نہ گئی۔ زاہد اور صوفیہ کے لیے ایک دوسرے کا سامنا نہ صرف اچانک بلکہ پریشان کن بھی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ وہ ڈگ بھرتے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور صوفیہ کو دیکھا جو کاسنی ملگجے سوٹ میں ملبوس بکھری بکھری سی کھڑی تھی۔ سائرہ آپ بھی اندر ہیں، اگر آپ ان سے ملنے آئے ہیں تو دائیں جانب ان کا کمرہ ہے، آپ کی دلہن وہیں بیٹھی ہیں۔ بے رخی اور بے اعتنائی سے کہتی وہ دوسری جانب جانے لگی تھی کہ وہ جذب بھر کر پھر سے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب سائرہ؟ اگر کوئی اور سائرہ ہے تو تم کون ہو؟ تمہارا نام؟ وہ سخت پریشان تھے۔ مظفر صاحب نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، انہیں گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے پلیز، آپ ذرا کھل کر بتائیں، لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے شاید۔ زاہد کی شادی تو آپ سے ہونا تھی، پھر کوئی اور دلہن کیوں ہے؟ کون ہے صوفیہ؟ تم کس سے؟ اسی اسنا میں سخت لہجے میں صوفیہ کو پکارتی اپٹن اور گجروں سے مزین سائرہ کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھٹک گئیں۔ آپ؟ زاہد صاحب کو دیکھ کر وہ بوکھلا گئی تھیں۔ او گاڈ! زاہد علی وہیں سر تھام کر بیٹھتے چلے گئے۔ مظفر صاحب نے دیکھا سائرہ گھبرا کر آگے بڑھی تھیں۔ صوفیہ کے مقابلے میں ہر طرح سے برتر اور خوبصورت تھی وہ، مگر ان کی دوست کی نظر انتخاب صوفیہ پر پڑی تھی۔ دھچکا بہت شدید تھا۔ شادی میں 4 دن رہ گئے تھے اور انہیں اب پتہ چلا کہ ان کی والدہ کیا غلطی کر آئی ہیں، مگر وہ بھی ضدی تھے۔ انہوں نے گھر سے مہمانوں کے جاتے ہی ماں کے سامنے سارا معاملہ لا رکھا۔ اماں، میں اگر شادی کروں گا تو صوفیہ سے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ بیگم علی بوکھلا سی گئیں، پھر بیٹے کی کئی منتیں کیں، مگر وہ اپنی خواہش سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ نہ کرو بیٹا ایسے، کسی کی بیٹی ہے وہ، اسے داغ لگ جائے گا، کون بیاہے گا اسے؟ میں مکرم صاحب سے کیسے کہوں کہ بڑی کو بٹھائے رکھو اور چھوٹی کو رخصت کر دو؟ وہ بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ مظفر صاحب اور ان کی والدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ بہت سمجھایا زاہد صاحب کو، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اماں، آپ خالہ جان سے جا کر بات کریں، شاید مکرم انکل مان جائیں۔ مظفر صاحب سارے حالات اور اپنے دوست کے مزاج سے واقف تھے، وہ اپنی خواہش سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، لہٰذا ماں کو راضی کیا۔ بہت مشکل گھڑی تھی، بیگم علی تو شرم کے مارے کچھ بول ہی نہ سکیں۔ مظفر صاحب کی والدہ نے ہی بات شروع کی۔ مکرم صاحب بہت وضعدار شخص تھے، بہت ضبط سے بات سنی اور پھر بولے، معاف کیجیے گا بہن، جو کچھ آپ نے کہا میں سمجھ رہا ہوں، مگر میں باپ ہوں، کیسے ایک بیٹی کو اٹھا کر دوسری کو نکاح کے لیے بٹھا دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ یوں بھی دونوں بہنیں الگ الگ ماؤں سے ہیں، پہلے ہی ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے دل میں۔ سائرہ اور اس کی ماں کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گی، وہ بھی مجبور تھے، صاف بات کی۔ لیکن اگر دوسرا متبادل رشتہ آپ کی بڑی بیٹی کے لیے دے دیا جائے تو کیا تب بھی نہیں؟ بیگم شیرازی نے سائرہ کو دیکھ رکھا تھا، جو انہیں پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر دل میں ذرا سا افسوس بھی جاگا کہ کاش پہلے دیکھا ہوتا تو مظفر صاحب کے لیے انہیں مانگ لیتی، مگر چپ کر گئیں۔ البتہ اب قسمت نے موقع دیا تھا۔ انہوں نے کسی سوچ سے نکل کر سوال کیا تو مکرم صاحب
اور بیگم علی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں سائرہ کے لیے اپنے بیٹے مظفر کا رشتہ دوں تو؟ وہ فوراً بول پڑی تھی۔ مکرم صاحب یکدم چپ ہو گئے۔ برائے مہربانی بھائی صاحب انکار مت کیجیے گا، اچھی طرح سوچ لیں، مظفر کے تمام کوائف میں آپ کو دیتی ہوں، گھر میں مشورہ کر لیں، تھوڑا سا وقت لے لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ اور یوں بیگم شرازی انہیں سوچنے کے لیے چھوڑ گئی تھیں۔ اور شاید اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ زاہد علی صوفیہ کا ہی نصیب تھے، انہیں ہی ملنا تھا۔ مکرم صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور مظفر شرازی جن کے خاندان کو پہلے سے جانتے تھے، ان کے بارے میں رسمی چھان بین کرنے کے بعد ہاں کہتی۔ پھر متوقع طور پر خاصا بڑا طوفان اٹھا، مگر سائرہ اور ان کی والدہ کی مکرم صاحب کے آگے ایک نہ چلی، اور یوں سائرہ کو اٹھا کر ان کی جگہ صوفیہ کو بٹھا دیا گیا۔ مظفر صاحب کے گھر والوں نے تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت لے لیا تھا، گو کہ شکل صورت، تعلیم، خاندان اور معاشی استحکام ہر لحاظ سے مظفر زاہد علی سے برتر تھے، مگر سائرہ کے لیے یہ کسی بےعزتی سے کم نہ تھا کہ ان کو ٹھکرا کر اس معمولی سی شکل و صورت والی صوفیہ کو اپنایا گیا تھا۔ نفرت جو یوں بھی دل میں جڑ پکڑے ہوئی تھی، اب فزوں تر تھی۔ باپ کے آگے ان کی گو کہ ایک نہ چلی، مگر دونوں ماں بیٹی کو ان کے طعنوں اور تشنوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ صوفیہ قسمت کی اس مہربانی پر جہاں خوش اور مسرور تھیں، وہیں سائرہ آپی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خود شرمندہ بھی تھیں۔ کئی بار ہمت کی کہ ان سے بات کریں اور اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگ لیں، مگر سائرہ کے تیوروں کے آگے ہمت نہ ہوئی، اور یوں ان کی رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ سائرہ کی والدہ اور باقی 4 بہنوں نے باپ کے حکم پر سر جھکا کر شادی میں بد دلی سے شرکت کر لی، مگر سائرہ لاکھ سب کے سمجھانے پر بھی راضی نہ ہوئیں۔ تاہم لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بہانہ ہی بہت تھا کہ مظفر صاحب کی مسلسل موجودگی کے پیش نظر فرط حیا کے باعث سائرہ نے شادی میں شرکت نہیں کی۔ یوں بھی 2 ہفتے بعد انہوں نے رخصت ہونا تھا، اور یوں وہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر سدھاری۔ وقت کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہا اور یکے بعد دیگرے مکرم صاحب اور ان کی دونوں بیویاں انتقال کر گئیں۔ سیل وقت اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا۔ سائرہ کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بالکل اپنی والدہ کی طرح 4 بیٹیاں عطا کیں، جن میں سے ایک پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئی، جبکہ دوسری طرف صوفیہ کی گود کئی سال ہری نہ ہو سکی۔ بالآخر اللہ کو 3 سال کے بعد رحم آیا اور وہ امید سے ہو گئیں، مگر یہ خوشی بھی ادھوری رہی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا، اور پھر لگاتار 2 بار ایسا ہی ہوا۔ صوفیہ جسمانی طور پر پہلے سے ہی کمزور تھیں، اس پر متضاد آپریشن سے ہونے والے مردہ بچوں نے ان کی ذہنی اور اعصابی حالت بھی بالکل رد کر دی تھی۔ اولاد کی خواہش نے کچھ زیادہ ہی زور پکڑا تو انہوں نے کوئی در نہ چھوڑا، علاج معالجے سے لے کر وظائف تک سب کچھ کر ڈالا۔ دوسری جانب سائرہ 3 بیٹیوں کی ماں بن کر بھی پرسکون نہ تھیں، انہیں ہر صورت میں بیٹا چاہیے تھا۔ دل میں جیسے خوف بسا تھا کہ کہیں ان کے والد کی طرح مظفر صاحب بھی اولاد نرینہ کی خاطر دوسری شادی نہ رچا لیں، جبکہ دوسری جانب مظفر صاحب اپنی بچیوں سے نہ صرف یہ محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی تو جیسے جان بسی تھی ننھی پریوں میں۔ جتنا سائرہ ان کی پیدائش پر منہ بناتی تھیں، اتنا ہی مظفر صاحب کا شفیق دل اپنی بیٹیوں کے لیے گداز ہوتا جاتا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا، رحمت خداوندی سے سائرہ اور صوفیہ بیک وقت حاملہ ہو گئیں۔ سائرہ نے سوچ لیا تھا اس بار اگر الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی کی خبر دی تو وہ بچہ نہیں رکھیں گی۔ شومِ تقدیر کے ہوا بھی یہی، خبر نہیں کوئی تیزاب میں ڈوبا تیر تھا جو ان کے جگر کے آر پار ہوا۔ ضد، ہٹ دھرمی اور قناعت سے دوری کے باعث انسان کبھی کبھی خدائی معاملات کو بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش سے نہیں چوکتا، پھر خواہ نتائج کچھ بھی ہوں وہ جیسے اندھا ہو جاتا ہے۔ سائرہ بھی اپنی خواہش کے ہاتھوں جنونی ہو گئی تھیں، اور ایسی حالت میں جب عورت اپنا بہت خیال رکھتی ہے، انہوں نے وہ حربہ آزمایا جس سے بچے کو نقصان پہنچے اور وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے، مگر زندگی اور موت اس باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس نے ہماری قسمت بنائی ہے۔ اور یوں خود سے لڑتے جھگڑتے وہ دن بھی آ گیا جب بچے کو دنیا میں آنا تھا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ دوسری طرف صوفیہ کو بھی آپریشن کی وہی ڈیٹ ملی۔ مظفر صاحب سے سائرہ کی ہونے والی بچی سے نفرت اور بیزاری اور اسے قتل کرنے کے تمام حربے چھپے نہیں رہے تھے، لہٰذا اس کڑے وقت میں جب صوفیہ نے ایک بار پھر وہ مردہ بچی کو جنم دیا تو سائرہ نے اپنی چھٹی بیٹی در مکنون کو، انہوں نے زاہد علی کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا جو دوست کا کندھا پاتے ہی بکھر گئے تھے۔ اب کیا ہوگا مظفر؟ صوفیہ مر جائے گی، سرجن نے بتایا ہے کہ یہ اس کا آخری چانس تھا، اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تم بتاؤ جب وہ ہوش میں آئے تو میں کیا جواب دوں اسے؟ زاہد علی وقت دوہرے غم میں مبتلا تھے، ان کی ماں پوتے پوتیوں کا ارمان لیے اپنی آخری منزل کی جانب سدھار گئی تھیں، اور اب ان کی محبت بھی داؤ پر لگی تھی۔ ایسے میں مظفر صاحب کے دل نے یکدم فیصلہ کر ڈالا۔ ابھی گھر پر انہوں نے اطلاع نہیں کی تھی، اماں کسی جاننے والے کی شادی میں لاہور گئی ہوئی تھیں کہ سائرہ کو اچانک درد اٹھنے لگے تھے۔ شگفتہ بھابھی اماں کے ساتھ تھیں، آپریشن کے بعد سے ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا تھا، اور ہوش میں تو صوفیہ بھی نہیں تھیں۔ انہوں نے در مکنون کو لا کر صوفیہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو مظفر؟ زاہد علی کے آنسو رک گئے، انہوں نے حیرت اور تشویش سے انہیں دیکھا۔ صوفیہ بھابھی کی زندگی کے لیے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے،
ان کے چہرے پر سکون طاری تھا۔ مگر سائرہ بھابھی اور پھر ہاسپٹل والے، ان سب کو کیا کہو گے؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو اور بھابھی کو سنبھالو، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ مظفر سنو تو، زاہد علی ان کے پیچھے لپکے، مگر وہ سنی انسنی کر گئے۔ پھر نہ جانے مظفر صاحب نے اپنے رسوخ کے ذریعے کس طرح یہ معاملات طے کیے۔ اسی دن صوفیہ اور سائرہ کو ہوش آتے ہی دوسرے کلینک میں شفٹ کر دیا گیا۔ وجہ دونوں شوہروں نے یہی بتائی کہ ہاسپٹل کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، اور یوں یہ راز ان دونوں کے مابین ہی رہا۔ چند سال یوں ہی گزرے اور پھر ٹرانسفر کے نتیجے میں زاہد علی لاہور چلے آئے اور آج تک یہیں تھے۔ طور مکنون ماشاءاللہ نہایت حسین دوشیزہ کے روپ میں جوان ہوئی تھی۔ صوفیہ اس کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ اس وقت بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہنستی گپے لگا رہی تھی۔ وہ کس قدر خوش اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ویسے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ زاہد کے ہم دونوں تو اتنی معمولی شکل اور صورت والے ہیں، یہ کس پر چلی گئی ہے؟ کبھی لگتا ہے جیسے سائرہ آپی کی طرح ہے دوری، ویسی ہی خوبصورت، ویسی ہی حسین۔ خیر آپ کس قدر حسین ہیں یہ ہم سے پوچھیں نصف بہتر صاحبہ، کہ آپ کی خاطر ہم نے آپ کی سائرہ آپی کو بھی قابل اعتنا نہ جانا تھا۔ زاہد علی بیوی کی بات پر اندر سے چونک گئے تھے، تاہم ان کی توجہ کا ارتکاز اپنی جانب کرنے کے لیے کزن وہ جملہ کہا جس پر صوفیہ دلکش قہقہ لگا کر رہ گئیں۔ اور پھر شاید یہ ان تینوں کی زندگی کی آخری خوبصورت شام تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ سیاہ دن آیا جو ان تینوں کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے نگل گیا تھا۔ موسم کے تیور آج اچھے نہیں ہیں دوری، تم اکیلے مت جانا، بادل چھائے ہوئے تھے۔ صوفیہ نے اسے جانے کے لیے تیار دیکھا تو ٹوک دیا۔ آج دل میں طرح طرح کے وہم آ رہے تھے۔ کم آن ماما، کچھ نہیں ہوگا، کالج بھی تو جاتی تھی نا، صباحت کو سرپرائز ملے گا میرے جانے سے، کل بابا اور آپ دونوں نے ہی اجازت دی تھی مجھے۔ وہ ٹھنک کر بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم اکیلی ہو، ڈر لگتا ہے مجھے۔ صوفیہ متفکر تھیں۔ کم آن ماما، بی بریو، اس نے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ اب دیکھیے نا، آپ کے کہنے پر ساری میچنگ جیولری بھی اتار دی ہے میں نے، اور میک اپ بھی نہیں کیا۔ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکتے ہوئے بولی تو انہیں اس کی صدا پر پیار آ گیا۔ ہر بار وہ اسی طرح کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر جلدی آ جانا، میں نے آج گھر پر گیسٹ نہ بلائے ہوتے تو تمہیں خود ڈراپ کرنے آتی صباحت کے گھر۔ انہوں نے بعد ناخواستہ اجازت دی تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو ماما، یو آر دا بیسٹ۔ اچھا اب زیادہ بٹرنگ کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ اچھا شام کے اذکار پڑھ لیے ہیں تم نے؟ انہوں نے جاتے جاتے پوچھا۔ سوری ماما، بھول گئی، طور مکنون نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو انہوں نے گھوری سے نوازا۔ اذکار کا پڑھنا کبھی مت بھولا کرو دوری، کتنی بار سمجھایا ہے کہ صبح شام کے اذکار ہماری حفاظت کے لیے بتائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صوفیہ بیگم نے قدرے سختی سے کہا اور پھر تائید کی۔ اب راستے میں پڑھتی ہوئی جانا سمجھی؟ جواب میں اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ مگر باہر نکلتے ہی اینی کے ٹیکسٹ میسیج نے اسے ماں کی نصیحت بھلا دی تھی جو کل ہی اس سے ناراض ہو کر گئی تھی۔ دراصل اینی کے اصرار پر زاویار ہوٹل میں ٹریٹ دے رہا تھا۔ وہ دور مکنون کو بلانے آئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ در حقیقت وہ زاویار انصاری کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی بولتی آنکھیں اسے پزل کر دیتی تھیں۔ اکیلے ہوٹل جانے کی بابا اجازت نہیں دیں گے۔ اکیلے کہاں، میں زوی بھائی اور شہری آپی بھی تو ہوں گے نا وہاں، اینی ٹھنکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا اینی، بابا میرے معاملے میں بہت محتاط ہیں، کہتے ہیں میں امانت ہوں کسی کی، اور یوں بھی آج وہ گھر پر نہیں، اجازت بھلا کیسے لوں ان سے؟ اسے جانا نہیں تھا اس لیے بابا کو ڈھال بنا لیا، حالانکہ ہر کوئی جانتا تھا وہ چاہتی تو اجازت لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پھر اینی نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی تو اینی ناراض ہو کر منہ پھلا کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے سیل پر ٹیکسٹ آیا تھا۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، جس نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اور ابھی بھی جب اسے اینی کا ناراضگی بھرا میسج آیا یہ شعر اس کے ذہن میں ادھم مچا گیا تھا۔ موسم کے تیور واقعی دوستانہ نہیں تھے، اس کا اندازہ اسے مین روڈ پر پہنچتے پہنچتے اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ فوار اچانک برسنے لگی تھی۔ اس نے ٹرانسپورٹ کے لیے نظر دوڑائی۔ پبلک وین بہت بھری ہوئی آ رہی تھی۔ ناچار کیب لینے کا ارادہ کیا۔ ذرا دیر بعد وہ مطلوبہ ایڈریس کی طرف رواں دواں تھی۔ اس دوران فوار نے باقاعدہ تیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس نے کھڑکی کے باہر کے منظر کو بڑی فکر مندی سے دیکھا۔ اس موسم میں صباحت کی منگنی ہوئی شاپنگ خاک ہونا تھی۔ اسے یکدم ماما کی فکر نے ستایا اور وہ اس وقت کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ قدرے افسوس بھی ہوا کہ ان کی بات ہی مان لیتی ہمیشہ کی طرح۔ کیب یکدم جھٹکے سے رکی تو اس کی سوچوں کو بھی بریک لگے۔ ڈرائیور نے کافی کوشش کی مگر کیب سٹارٹ نہ ہو سکی۔ مجبوراً کیب ڈرائیور برستی بارش میں باہر نکلا اور بونٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ گاڈ، کیا ہو گیا ہے اب اسے؟ وہ متفکر ہوئی۔ معاف کرنا بی بی، ٹیکسی خراب ہو گئی ہے، کاربوریٹر کا مسئلہ ہے جی، آپ کوئی اور گاڑی پکڑ لو۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے آ کر مسودہ سنایا تو وہ بوکھلا سی گئی۔ کیا مطلب دوسری گاڑی؟ کیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ نہیں جی، لمبا کام ہے، ورک شاپ لے جانا پڑے گا اسے، میرے یہاں تک کہ 200 روپے بن گئے ہیں جی، وہ دے دو۔
کیب والا سر پر سوار تھا۔ یا اللہ مدد! اس نے پریشان حالی میں پیسے نکال کر اسے پکڑایا اور کیب سے باہر قدم دھر دیے۔ بارش ٹھیک ٹھاک برس رہی تھی۔ یہ علاقہ بھی انجان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ کیب کوئی نہیں آ رہی تھی اور یہاں سے مطلوبہ بس کون سی ہے یہ بھی علم نہیں تھا اسے۔ اس پر متضاد پاس سے گزرتے مرد اسے یوں دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نکل جائیں۔ پھر کتنی ہی دیر اس طرح گزر گئی۔ قریب کھلے جنرل سٹور کے شیڈ کے نیچے کھڑے ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ اچانک سفید ٹویوٹا سامنے آ رکی۔ ڈارک شیشے ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے لمحے بھر کے لیے نظر نہیں آیا، مگر جب شیشے نیچے گرائے تو زاویار انصاری کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے میلے میں بچھڑے بچے کو کوئی اپنا دکھائی دے جائے۔ زاویار نے اس کے متوحش اور خوفزدہ چہرے پر یکدم سکون کی پرچھائیاں اترتی دیکھیں۔ پلیز آئیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مہذب انداز اور سنجیدہ چہرے پر سجی آنکھیں در مکنون کے چہرے کو بے تابی سے دیکھ رہی تھیں۔ صحیح ہے یا غلط یہ سوچے بغیر وہ چپ چاپ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس علاقے کے لوگ بھی کس قدر عجیب تھے۔ اس موسم میں اس کی شامت اعمال کے وہ تنہا روڈ پر کھڑی تھی۔ گزرتے ہوئے لوگ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہ ان کا فرض مسمی ہو۔ اسے اپنے روم روم میں خوف دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں زاویار کا وہاں آنا اسے جیسے خوف سے نجات دلا گیا۔ خود کو یکدم کسی محفوظ پناہ کے حصار میں محسوس کیا تھا اس نے۔ السلام علیکم۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا گیا۔ وہ گھبرائی سی سمٹ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اینی کی موجودگی میں وہ ہر بار پیچھے بیٹھتی اور اینی آگے ہوتی۔ زاویار نے اسے زیر لب مسکرا کر دیکھا۔ جب سے آغا جان نے یہ کار اسے گفٹ کی تھی اس کی خواہش تھی کہ فرنٹ سیٹ پر در مکنون اس کے ساتھ بیٹھے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر بس یہی لڑکی اس کی ہمسفر ہو، اور آج اچانک بالکل غیر متوقع طور پر اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کہاں جانا ہے؟ اصولی سوال ہوا۔ جواباً اس نے شولڈر بیگ سے سیل نکال کر صباحت کا ٹیکسٹ کیا میسج اس کے آگے کر دیا۔ زاویار نے اچڑتی سی نظر سیل پر ڈالی اور لب بھیج کر در مکنون کی جانب دیکھا، جو سی گرین اور بلیک کنٹراسٹ کے نازک کڑھائی والے سوٹ میں بھیگی لٹوں سے احاطہ کیے سادہ سے چہرے سمیت اس کی طرف متوجہ تھی۔ آگے روڈ کنسٹرکشن کی وجہ سے بلاک ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں، ڈائیورژن لینا ہوگا یہاں جانے کے لیے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ کیا لمبا سفر ہوگا؟ در مکنون نے فکرمندی سے سوال کیا۔ یہ تو ہم سفر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم سفر پسند ہو تو راستہ منٹوں میں کٹ جاتا ہے، اور اگر ناپسند ہو تو وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ کار ریورس کر کے مطلوبہ روڈ پر لاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے فلسفہ بگاڑا تو در مکنون نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ زاویار کے سنجیدہ چہرے پر مسکراتی آنکھیں روشن تھیں۔ اس نے جھینپ کر نظر ونڈو اسکرین پر جما دی۔ پھر کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی جسے زاویار نے ہی توڑا۔ اب وہ اس کی اسٹڈیز کے متعلق بات کرنے لگا تھا، اور یہ وہ واحد ٹاپک تھا جس پر وہ زاویار کے ساتھ بڑے اطمینان سے بات کر لیتی تھی۔ تو گویا بیچلرز کے بعد ماسٹرز کا ارادہ ہے؟ در مکنون نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے بعد رسان سے استفسار کیا۔ اس کے بعد پی ایچ ڈی مینجمنٹ، جواب میں وہ بڑے ارمان سے بولی تھی۔ اور اس کے بعد بہت اچھی سی جاب، اور اس کے بعد زاویار کے سوال میں اس بار بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ در مکنون نے اپنے خوابوں کی دنیا سے نکل کر اسے دیکھا جو نگاہوں میں ارمانوں کا ایک جہاں آباد کی اس کی جانب متوجہ تھا۔ جی، وہ جیسے اٹک سی گئی۔ آپ کی اس لمبی پلاننگ میں ایک گھر، ایک ہمسفر کا بھی کوئی گزر ہے کہ نہیں؟ اس بار وہ گہری مسکراہٹ سمیت سوال کر رہا تھا۔ در مکنون نے پہلی بار اپنے ماتھے پر پسینہ پھوٹتا محسوس کیا، جسے آنچل سے خشک کرتے وہ نظر چرا گئی۔ کچھ معاملات اور فیصلے ڈیسٹنی سے جڑے ہوتے ہیں، پھر خواہ آپ کوئی بھی ڈیسٹینیشن متعین کریں، پہنچتے آپ وہیں ہیں جہاں راستے آپ کو لے جاتے ہیں۔ کھڑکی سے باہر برستی بارش پر نظر جماتے وہ دھیمی آواز میں کہہ گئی تھی۔ ویل سیڈ۔ اس کا نپا تولا محتاط جواب زاویار کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آئی ایگری ود یو۔ البتہ اس ڈیسٹنی اور ڈیسٹینیشن کے بیچ میں ایک راہ خواہش کی بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ خواب دیکھنے میں بلیو نہیں کرتی؟ وہ مشاقے سے موڑ کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کرتی ہوں، ہائر ایجوکیشن میری خواہش، میرا خواب ہی تو ہے، اور اگر آپ کسی کی خواہش کسی کا خواب ہو تو بلا ارادہ زاویار انصاری کے لبوں سے یہ جملہ نکلا تھا۔ اگر کوئی آپ کے سنگ زندگی گزارنے کی خواہش رکھے، خواب دیکھے، تو کیا آپ اس کو کنسیڈر کریں گی؟ اس کے سوالات در مکنون کے لب سی گئے تھے۔ کتنے ہی پل وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ جو روسٹم پر کھڑے ہو کر دھواں دھار تقریریں کرتی تھی، لب بستہ رہ گئی۔ کیا آپ اپنی فیوچر پلاننگ میں تھوڑی سی ترمیم نہیں کر سکتی؟ بیچلر کے بعد ماسٹرز، پھر شادی، اور اس کے بعد ڈاکٹریٹ۔ زاویار کا لہجہ یکدم بڑا سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا سا ہو گیا تھا۔ در مکنون کی خاموشی پر وہ کہنے لگا، ایز یو نو در مکنون، میں اپنی فیملی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ان کے بہت سے ارمان مجھ سے جڑے ہیں۔ میں اگلے 7 سال تو کیا 10 سال بھی آپ کا انتظار کر سکتا ہوں، مگر شاید میری فیملی نہیں۔ سامنے سڑک پر نظر جمائے وہ بول رہا تھا، گاہے بگاہے ایک نظر ساتھ بیٹھی در مکنون پر ڈال لیتا تھا۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میرے دل میں بہت خصوصی جگہ ہے آپ کے لیے۔
میری پریکٹیکل لائف شروع ہو چکی ہے، میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں، میرے گھر والے میری شادی کے لیے بےتاب ہیں اور میرا دل آپ کے لیے۔ اس کی زبان پھر سے پھسلی تھی، وہ ذرا کی ذرا رکا۔ دور مکنون کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی تھی، دل گویا پستیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ زاویہ انصاری کے صاف اور واضح اظہار پر حیا نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو گیا۔ میرا مقصد آپ کو پزل کرنا ہرگز نہیں، صرف آپ کا جواب چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال بعد، 7 سال بعد، جب بھی کبھی آپ نے کسی ہمسفر کا ساتھ چننا چاہا تو کیا میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھ سکتا ہوں؟ کیا دور مکنون کے لیے اس کے ویٹنگ روم میں بیٹھ سکتا ہوں میں؟ وہ وضاحت سے اپنے دل کا حال کہہ گیا تھا۔ دور مکنون کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اس کی سیدھی سادی زندگی اور بنا پیچ و خم کی پلاننگ میں زاویہ انصاری کے اظہار نے پہاڑ لا کھڑا کیا تھا۔ یہ سب میرے پیرنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے آہستگی سے کہا۔ کم از کم اتنا تو بتا سکتی ہیں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تو کیا آپ کا جواب ہاں ہوگا؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ دور مکنون نے بے بسی سے اس کی جانب نظر اٹھائی مگر زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، اور زاویہ کا حال یہ تھا کہ اس کی خاموشی سیدھی دل پر ضرب لگا رہی تھی۔ نگاہیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں، میں سمندر میں ہوں، کنارہ دو، ساتھ چلنا ہے تو کوئی تو اشارہ دو۔ جبکہ دوسری جانب دور مکنون ہم جواب کیا دیتے؟ کھو گئے سوالوں میں کی تفسیر بنی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ اس کی سنہری رنگت کے نیچے گویا کمکمی سے جل اٹھے تھے۔ زاویہ نے گہری اور متبسم نگاہ اس پر ڈالی تو جیسے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا، دل میں سکون سا اتر آیا جیسے۔ تھینکس، کتنی دیر بعد وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ دور مکنون کی حالت عجیب تھی، وہ اس کے شکریہ کے جواب میں کوئی انکار یا احتجاج بھی نہ کر سکی، اور سچ تو یہ ہے کہ اسے زاویہ کی یہ جسارت، جو بہت مہذبانہ تھی، اتنی بری بھی نہیں لگی۔ دل میں کہیں جگہ سی بن گئی تھی اس کے لیے۔ گزرے دنوں میں جس طرح اس نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ دور مکنون کے دل کو مائل اور کافی حد تک قائل کر گیا تھا۔ پھر کافی دیر دونوں کے مابین خاموشی بولتی رہی جسے زاویہ نے توڑا۔ یہ کوئی نیا رہائشی علاقہ ہے، یہاں پوری کالونی بن رہی ہے۔ صباحت کے گھر کے نزدیک پہنچتے ہوئے اس نے دور مکنون کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ رہائشی علاقے سے پہلے مارکیٹ تھی۔ صباحت کے گھر کے نزدیک پہنچتے ہوئے اس نے دور مکنون کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ رہائشی علاقے سے پہلے مارکیٹ تھی۔ زاویہ نے وہاں کار روکی تو دور مکنون نے سوالیہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ صرف ایک کولڈ ڈرنک، آئی ریئلی نیڈ اٹ، اجازت طلب انداز تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تاہم اس سے پہلے کہ زاویہ کولڈ ڈرنکس لے کر واپس آتا، ایک سیاہ پیچارو فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتی اچانک ایمرجنسی بریک لگا کر زاویہ کی کار کے بالکل سامنے اس طرح لا کر روکی گئی کہ اس سے آگے جانے کا گویا راستہ ہی بند ہو گیا۔ دور مکنون جو اس دوران چہرے پر رو پہلے رنگ لیے کھڑکی کے شیشے گرائے سامنے اسٹور کے کاؤنٹر پر کھڑے زاویہ کو لاشعوری طور پر نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھی، بری طرح چونکی۔ کار روکتے ہی اندر سے 2 بدمعاش ٹائپ مرد نکلے۔ ایک جنرل اسٹور کی طرف بڑھ گیا جبکہ دوسرے نے ذرا رک کر کار میں بیٹھی دور مکنون پر گہری نظر ڈالی۔ عجیب انگارہ صرف نگاہیں تھیں۔ دور مکنون نے پیشانی کو جلتا ہوا محسوس کیا اور بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ بارش اب رک چکی تھی۔ زاویہ اسٹور سے نکل رہا تھا کہ اندر جاتے سیاہ پیچارو والے سے نادانستہ ٹکرا گیا۔ نظر نہیں آتا کیا اندھے ہو؟ ہولیو سے بھی بدتر اور ناشائستہ انداز سے گفتگو تھا۔ آئی ایم سوری، آئی واز ان ہری۔ ماتھے پر شکن لی اس نے سوری تو کر لیا تھا، تاہم لہجہ کڑوا تھا۔ وہ جٹ سا شخص انتہائی مغرور بھی تھا۔ زاویہ کے سوری کے جواب میں ہنکار بھر کر آگے بڑھ گیا۔ زاویہ نے دانت کھینچتے ہوئے خود کو مزید کچھ کہنے اور کرنے سے روکا تھا۔ کار میں دور مکنون اس کی منتظر تھی۔ وہ ان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہ رہا تھا، البتہ جب واپس لوٹا تو سامنے کھڑی پیچارو کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر پڑتے بل اس کے طیش کا اظہار کر رہے تھے۔ کس کی کار ہے یہ، کچھ پتہ ہے؟ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دور مکنون سے پوچھا تھا۔ جواباً وہ محض اشارہ کر کے رہ گئی۔ زاویہ ایڑیوں کے بل مڑا تھا کہ دور مکنون نے التجائیہ کہا، پلیز رہنے دیجیے، ان لوگوں سے نہ الجھیں، ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔ اسے یہ لوگ بہت اجڑ، ناشائستہ اور فتنہ گر لگے تھے۔ اب اس قدر بھی فارغ نہیں ہم کہ ان لینڈ لارڈز کا انتظار کریں یہاں بیٹھ کر، وہ غضبناک ہو کر بولا اور اسٹور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دور مکنون اپنی جگہ ششدر سی رہ گئی تو گویا وہ ان کو پہچانتا تھا۔ پھر اس نے دیکھا زاویہ اور ان دونوں اشخاص کے بیچ میں بحث ہوئی تھی جو اتنی دور ہونے کے باعث اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، تاہم وہ صورتحال پر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ یوں ہی الجھتے رہے، بالآخر ان میں سے ایک زاویہ کے ساتھ پلٹا اور اس نے کار ریورس کر کے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ البتہ اس تمام عمل کے دوران اس کی حوس زدہ غلیظ نظریں بار بار دور مکنون کی جانب اٹھتی رہی تھیں۔ تنگ آ کر اس نے کھڑکی کا شیشہ اونچا کر لیا۔ زاویہ خاص سے آف موڈ میں کار آگے بڑھا لے گیا تھا۔ سائیڈ مرر سے دور مکنون نے سیاہ پیچارو کار کے ڈرائیور کو کار سے نکل کر زاویہ کی گاڑی کی طرف کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا تو ہتھیلیوں میں پسینہ اترتا محسوس کیا۔ زاویہ کا موڈ خراب تھا، لہٰذا کار میں خاموشی رہی۔
نئی کالونی کا رہائشی ایریا شروع ہوا تو وہ دونوں متفکر سے ہو گئے۔ اس علاقے میں زیادہ تر گھر زیر تعمیر تھے۔ وہ جس طرف نکل آئے تھے وہاں فی الحال گھر خالی تھے۔ ذرا ایڈریس دیں پلیز۔ ادھر ادھر اسٹریٹس کا چکر لگا کر بالآخر اس نے در مکنون سے کہا تو اس نے بیگ سے سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے کبھی اس طرف آئی ہیں آپ؟ نہیں، صباحت پچھلے مہینے ہی ادھر شفٹ ہوئی ہے۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ نمبر کس طرف ہوگا؟ زاویار نے گھڑی پر نظر ڈالتے سوال کیا۔ نہیں، اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ میں نہیں ہوتا تو کیسے گھر ڈھونڈتی آپ؟ اب کہ وہ اس کی طرف مڑ کر خاصے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہاں کے بس اسٹاپ پر پہنچ کر صباحت کو فون کروں گی، وہ آ کر لے جائے گی مجھے، مگر بس ہی نہیں ملی اور بارش کی وجہ سے مجھے کیب پکڑنی پڑی اور اب میں کہاں ہوں یہ معلوم ہی نہیں، اس لیے صباحت کو کیسے فون کروں؟ اس نے اضطراری انداز میں ہاتھ مسلے۔ زاویار نے گرم نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں ہیں یہ نہیں بتا سکتی، مگر وہ کہاں ہیں یہ تو پوچھ سکتی ہیں نا، لہٰذا ان کو فون کریں اور پن لوکیشن منگوائیں، اس نے قدرے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو در مکنون چٹ پٹا کر بیگ سے موبائل نکالنے لگی۔ بڑا ہی ویران علاقہ تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ زاویار نے کار سڑک کے کنارے پر روک لی تھی اور ابھی وہ موبائل سے صباحت کا نمبر ڈائل کرنے ہی لگی تھی کہ یکدم کسی نے کار کے پیچھے سے ٹکر ماری جس سے کار نے بری طرح جھٹکا کھایا تھا۔ وہ دونوں ہی چونک گئے۔ بیک ویو مرر سے وہ وہی سیاہ پیجارو عقب میں کھڑی تھی۔ اس کا ڈرائیور باہر نکل گیا تھا جس کے چہرے پر کھلتے تاثرات شفافیت اور برودت تھی۔ موبائل اور در مکنون کے ہاتھ سے چھوٹ کر پیروں میں جا گرا۔ راسکل، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ زاویار غصے سے ابل پڑا تھا۔ نہیں، آپ کار چلائیں۔ در مکنون نے گھبرا کر بے اختیار زاویار کے کندھے کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کے دل کو کسی اندروناک واقعے کے ظہور پذیر ہونے کا الہام ہوا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھتا ہوں اس تیس مار خان کو۔ وہ دروازہ کھولنے لگا تھا۔ نہیں پلیز، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کار سے نہ نکلیں بلکہ اسٹارٹ کریں۔ مگر زاویار انصاری جیسے جذباتی اور حالات کو سمجھنے کی بصیرت سے محروم شخص کے لیے گویا یہ کوئی چیلنج ہی تھا۔ پھر وہ روکتی رہی اور وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ذرا دیر پہلے کی بدتمیزی وہ بھولا نہیں تھا، اس لیے باہر نکلتے ہی اس نے سخت سنانا شروع کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کس قدر بارسو شخص شوکت زمان کا بیٹا بابر زمان ہے جس سے پورا شہر ڈرتا تھا۔ دوسری طرف سے گویا اسی کا انتظار تھا۔ بابر زمان کا بدمعاش نما دوسرا ساتھی بھی یکدم کار سے باہر نکل آیا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی گن نے زاویار کے ابلتے خون کو یکدم ٹھنڈا کیا۔ وہ دونوں زاویار کو دھکیلتے ہوئے کار کے اگلے حصے کی طرف چلے آئے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ غصے میں پھنکارا تھا۔ سب کچھ۔ اسلحہ بردار شخص کے پتھریلے چہرے پر شیطانی چمک ابھری تھی۔ زاویار انصاری نے زندگی میں پہلی بار رگ رگ میں خوف سرایت کرتا محسوس کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کار اور یہ مٹیار اس شیطان کی مکار آنکھیں غلیظ نظروں سے در مکنون کے وجود کو داغدار کر رہی تھیں جس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ خوف اور دہشت سے وہ سفید پڑ گئی تھی۔ خبردار، تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو؟ زاویار کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ بکواس بند کرو، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو چپ چاپ ایک طرف ہٹ جاؤ ورنہ یہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اس کے سینے میں زور کا گھوسا مارتے ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا۔ زاویار منہ کے بل زمین پر گرا تو بامشکل ہی دوبارہ اٹھ سکا۔ در مکنون اس نام میں بلکتی روتی بھاگ کر زاویار کے پاس آنا چاہتی تھی کہ دو مضبوط وحشی بازوؤں نے اسے جکڑ لیا۔ بچا لیں پلیز، مجھے بچا لیں۔ اس ویران علاقے میں اس کی چیخیں گونج کر رہ گئیں۔ مگر زندگی بڑی ظالم شے ہے، موت سامنے نظر آئے تو بہادر سے بہادر انسان بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، یا شاید زاویار انصاری ہی بزدل تھا۔ زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی، مگر کچھ انسان موت سے اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ زندگی سے عزیز ہستیوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ جبھی تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس بھیانک دن لاہور نے نسوانی چیخوں کو سنا تو آسمان بھی رو پڑا۔ پلیز ایسا مت کریں زاویار، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسا مت کریں، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ زاویار کو لگا جیسے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آگے صرف موت ناچتی نظر آ رہی تھی اور اس بھیانک منظر کے پرے اسے جیتی جاگتی در مکنون آگ کے دریا میں اترتی نظر نہیں آ سکی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بہن کی دوست ہوں، آپ نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ وہ درندے کی گرفت میں پڑپڑا رہی تھی، حلق کے بل چیخ رہی تھی، مگر زاویار انصاری کو صرف ہوائی فائرنگ ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اندھا دھند بھاگا تھا، اس کی آنکھوں کے آگے در مکنون کا سفید پڑتا چہرہ، اس کے جڑے ہوئے ہاتھ، خوف اور دہشت سے بھری آنکھیں، آنسوؤں سے بھیگتے رخسار سب تھے، مگر زندگی ہار جانے کا خوف زیادہ حاوی تھا، موت سے بھاگ جانے کی تمنا زیادہ مضبوط تھی۔ زاویار مت کریں ایسا، وہ آخری بار پوری قوت سے چیخی تھی اور پھر اس کی ناک پر رکھے گئے رومال سے اٹھتی بو نے اسے بہت جلد ہوش و خرچ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی مجھے کس نے اغوا کیا تھا، ان کی شکلیں کیسی تھیں، آوازیں کیسی تھیں، مجھے تو اس زندان میں، اس عقوبت خانے میں صرف زاویار انصاری کی آواز آیا کرتی تھی، صرف زاویار انصاری کی صورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے۔ خود پر ٹوٹنے والی قیامت کا تذکرہ کرتے کرتے
وہ بلکنے لگی تھی۔ اکرما بے بس نظروں سے اسے بلکتا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے وجود میں گویا دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھیں لہو رنگ تھیں، اس کی انگوٹھیاں بھنچی ہوئی تھیں اور دانت پر دانت یوں جمے تھے کہ چہرے کے اوپر سے جبڑے کی ہڈیوں کا تناؤ نمایاں ہو رہا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر دور مکنون گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ خیریت رہی کہ دادی دوبارہ اس طرف نہیں آئی تھیں۔ اس پر جو کچھ بیتا تھا وہ داستان بہت دردناک تھی، مگر اس میں زابیار انصاری کس قدر مجرم تھا، کس حد تک قصوروار ہے، یہ جان کر اکرما کو قدرے تحیر ہوا تھا۔ تو گویا اس کو پامال کرنے والا وہ نہیں تھا، البتہ وہ اس کی پامالی کی وجہ ضرور بنا تھا۔ اس کی جذباتیت اور جوش میں ہوش کھو دینے والی عادت نے دور مکنون کی زندگی کو تباہ کر ڈالا تھا۔ اور اب وہ شخص کہتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ کیسے معاف کر دوں میں؟ کس طرح درگزر سے کام لوں؟ اس نے رحم نہیں کیا تھا، ترس نہیں کھایا تھا مجھ پر، مجھے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ معافی کا حقدار۔ روتے روتے جب وہ تھک گئی تو اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو رگڑ کر صاف کیے، پھر دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ متورم چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کچھ دیر بعد نہ جانے کیا خیال آیا کہ دھیرے دھیرے پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اکرما کو دیکھا، جس نے اپنے چہرے کو یکدم نارمل کر لیا تھا۔ وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اس نے اکرما کے وڈبار متین چہرے کو لمحے بھر کے لیے بغور دیکھا، جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو، مگر اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ غصہ، نہ تعصب، نہ بے بسی، نہ رنج۔ اسے اپنے احساسات اور تاثرات چھپانے میں یقیناً کمال حاصل ہے۔ وہ اس کے سیلف کنٹرول کی قائل ہو گئی تھی، تاہم لاشعوری اور فطری طور پر اسے قدرے مایوس بھی ہوئی تھی اکرما کی عمیق نظروں سے، البتہ اس کے چہرے کا یہ تاثر چھپا نہ رہ سکا۔ زندگی میں اپنا پن بہت سے لوگ جتاتے ہیں، مگر اپنا ہے کون، اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے۔ کبھی کبھار لوگوں سے وابستہ ہماری توقعات ہمارے لیے رنج کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات ہم خود کو اور دوسروں کو غلط جج کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں عظیم خساروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود کو تو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ دھیما ٹھہرا ہوا سنجیدہ مستحکم لہجہ تھا۔ اکرما کا دور مکنون نے پرتے استحجاب سے اس کی طرف دیکھا۔ جو گزر گیا اسے بدلنا تو کسی کے اختیار میں نہیں، مگر جو آنے والا ہے اسے بہتر بنانے کا چانس قدرت ہر ایک کو دیتی ہے۔ جب بار غم اٹھائے نہ اٹھ رہا ہو تو کسی کو معاف کر دینے سے بھی دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اس سچویشن میں جس طرح زابیار انصاری نے ریئیکٹ کیا، کون جانے ہم اس صورتحال میں گزرتے تو کیا کرتے؟ شاید مرنے مارنے پر تل جاتے۔ ہوتا دور مکنون کے ساتھ تب بھی وہی، مگر تب شاید اس کا دل اس کا مان نہ ٹوٹتا۔ وہ سوچ رہا تھا، مگر بولا تو اس کے الفاظ کچھ اور تھے۔ لوگ تو قتل کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کہاں یہ کہ کوئی اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر معافی مانگے۔ ہر گناہ کا کفارہ اور ہر غلطی کی تلافی نہیں ہوتی۔ ہاں، مگر معاف کر دینے سے دل کو صبر ضرور آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا۔ آپ کو بھی حیرت انگیز قوت برداشت دی ہوگی، مگر اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے بروئے کار لا کر اپنی آنے والی زندگی سنوارتی ہیں یا نہیں۔ اس بار اس کا انداز غیر معمولی حلاوت لیے ہوئے تھا۔ وہ مرد تھا، طاقتور تھا، مضبوط، آہنی اعصاب والا، مگر تھا تو آخر انسان ہی۔ دور مکنون کو لگا وہ یکدم گھلنے لگی ہو۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ رندے گلے سے وہ پوچھ رہی تھی۔ مشکل ترین ہے، مگر ناممکن نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ دور مکنون نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اکرما کے چہرے پر اداس مسکراہٹ تھی۔ جانے کیوں یہ تبسم اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ یکدم وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکرما نے بھی تقلید کی۔ دور مکنون کو لگا اس کا قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہے۔ آپ نے رات کی میڈیسن لی ہے؟ اس کے سفید پردے چہرے کو دیکھ کر اکرما نے براہ راست پوچھ لیا تھا۔ دور مکنون نے ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ دماغ جیسے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ صبح کی دوا، رات کی میڈیسن، تھراپیز، تحلیل نفسی، وہ طنز سی ہنس پڑی تھی۔ اکرما کو اس کی ہنسی درد میں ڈوبی معلوم ہوئی۔ کیوں خود کو اس مصیبت میں ڈال لیا ہے آپ نے؟ خود تو میں برباد ہوں ہی، آپ کی زندگی بھی برباد کر ڈالوں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، خود کو بچا لیں۔ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، جیسے وہ شخص زابیار انصاری چلا گیا۔ میں تب بھی نہیں مری تھی اور اب بھی جی لوں گی۔ بہت ڈھیٹ ہوں میں، مجھ سے تو موت بھی دور بھاگتی ہے۔ اچانک وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گئی۔ اکرما کو لگا جیسے وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی فکر مندی سے پکارا تھا، دور مکنون، آر یو آل رائٹ؟ مگر اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ زمین پر آ رہی تھی۔ اور پھر بقیہ رات اکرما شرازی کی آنکھوں میں کٹی۔ تمام وقت یہی سوچ ذہن اور دل کا حصار کیے رہی کہ اس نے واقعی ایک مشکل ترین راستے پر قدم دھر دیے ہیں، جس پر چل کر منزل کا سراغ پانے کی کوشش کرنا نہ رسائی بھی عطا کر سکتا ہے۔ اسے ایک بہترین حکمت عملی، تحمل اور بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی، نہیں تو دور مکنون کا سوختہ لہو لہان زخمی وجود محض کھنڈر بن کر رہ جائے گا، جس کا مان، خاندان اور ہر ارمان اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہے، جو انجانے میں اسے اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ آنے والی زندگی سے متعلق ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکا تھا، اسے علم ہو گیا تھا،
اپنی ہونے والی شریک حیات سے توقعات اور امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اسے دور مکنون کے بہت سے خسارے پورے کرنے ہوں گے، اور وہ اس کے لیے خود کو کسی حد تک تیار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دادی اور چچا جان کی دعائیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا جوہر خلوص، جو محب گھٹا ٹوپ تاریکی میں بھی اس کے لیے روشنی کی کرن بن جائیں گے۔ یہ زیادہ راہ بھی بہت ہے اکرما شیرازی، اس نے خود سے کہا، اور آنکھیں موند لیں۔ نیند مگر آنکھوں سے ہنوز دور تھی، گو کہ وہ دور مکنون کے ساتھ بیٹھے حادثے سے واقف تھا، مگر آج اس کے لبوں سے اس کی داستان بے بسی سن کر خود کو اندر سے زخمی محسوس کیا تھا اس نے۔ چند دنوں بعد اس کی شادی تھی، اور وہ اپنے مستقبل کی بجائے لاشعوری طور پر دور مکنون کے ماضی کو سوچے چلا جا رہا تھا۔ پردوں سے چھن چھن کر آتی روشنی کے باعث اس کی آنکھ کھلی تو کتنی دیر وہ ساکت لیٹی چھت کو یک ٹک دیکھتی رہی۔ کل رات کو ہونے والا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ حافظے میں تازہ ہوا تو وہ گہری سانس لینے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ چکرا کر گری تھی، پھر اسے ہوش نہیں رہا، اور اب وہ اس وقت دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں ان کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ سب یاد آنے کے ساتھ ہی اسے ہلکا ہلکا یہ بھی یاد آیا کہ کل طاہرہ آنٹی اس کے پاس تھیں، یقیناً اکرما انہیں بلا کر لایا ہوگا۔ وہ کسلمندی سے اٹھ بیٹھی اور پیچھے سے رکھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ پتہ نہیں کل میں نے اکرما کو سب کچھ بتا کر اچھا کیا یا نہیں، وہ فکر مندی سے سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر بیڈ سے اتر آئی۔ یہ دوسری بار تھا کہ زاویار نے اسے کال کیا، اور دونوں مرتبہ اکرما اس کا گواہ بنا تھا۔ شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی کہ اکرما کو میرے ماضی اور زاویار انصاری کے متعلق علم ہو جائے، اور جب قسمت ہی یہی چاہتی ہے تو پھر میں کیا کر سکتی تھی۔ اس نے ڈارک براؤن سلکی بالوں کو ہاتھوں میں لپیٹ کر ڈھیلے سے جوڑے کی شکل دی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے شاور لے کر پیچ کلر کا جوڑا پہنا اور باہر نکل آئی۔ خلاف توقع لاؤنج میں صوفے کی پشت سے کمر لگائے سر کو پیچھے کی طرف ڈالے اکرما آنکھیں بند کیے بیٹھا نظر آیا۔ دور مکنون کے اٹھتے قدم یکدم ٹھٹکے۔ شاید وہ سو رہا تھا۔ کیا یہ رات بھر یہیں بیٹھے رہے ہیں؟ تعصب اور تحیر نے بیک وقت اس کو گرفت میں لے لیا۔ اس پر سوا ندامت، کیا دوں گی میں شخص کو اس کی زندگی میں شامل ہو کر؟ پریشانی، خوف، تردد، ندامت اور پچھتاوے کے علاوہ کیا دے سکوں گی؟ اس نے نچلا ہونٹ کچلتے بے بسی سے سوچا۔ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے آہستگی سے چپلیں اتار کر ہاتھ میں پکڑیں اور سبک رفتار سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ تازہ کیے ہوئے شیمپو اور شاور جیل کی خوشبو اس کے ملبوس سے اٹھ رہی تھی۔ اکرما نے نیم غنودگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ بنا آہٹ پیدا کیے نیچے چلی گئی، مگر اس کی خوشبو ابھی آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ وہ جاگ گیا تھا تو گویا رات یہیں صوفے پر سو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادی اسے دیکھتی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب سے دور مکنون کی طبیعت سنبھلی تھی، اس نے مظفر صاحب کا پرہیزی کھانا دوبارہ سے خود بنانا شروع کر دیا تھا۔ کک اور ہیلپر ناشتہ بنا رہے تھے، جبکہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کل جو کچھ ہوا اور جو کچھ اس نے کہا ٹھیک تھا یا نہیں، بس یہی سوچتے سوچتے وہ کام میں لگی رہی، حتیٰ کہ جب اسے اطمینان ہوا کہ اکرما انسٹی ٹیوٹ کے لیے نکل چکا ہوگا، وہ دادی کی ہدایت پر مرتا کیا نہ کرتا اپنے لیے سینڈوچ بنا کر بددلی سے 2 بائٹس کھاتی۔ جس لمحے اوپر آئی، بلیک مینٹ اور گرے پولو شرٹ میں ملبوس ازاروں کی خوشبو میں بسے اکرما کو اس کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر ایک بار پھر ٹھٹک گئی۔ اوہ، تو گویا یہ ابھی تک گھر پر ہیں۔ منہ تک لے جاتے سینڈوچ والا ہاتھ اپنی جگہ پر رک گیا۔ السلام علیکم۔ وہ 90 تولے قدم اٹھاتا سامنے چلا آیا۔ 3-4 دن کی بڑھی ہوئی شیو، گریسفل ہیئر سٹائل اور سلور فریم والے سن گلاسز میں وہ ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ وعلیکم السلام۔ لہجہ مدھم اور پشیمانی سے بھرپور تھا۔ کیا حال ہے؟ سن گلاسز اتارتے وہ پوچھ رہا تھا۔ اچھی ہوں، وہ تو واقعی آپ ہیں، وہ متانہ سے مسکرا دیا۔ دور مکنون نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کس قدر شفاف اور شوخی بھری تھیں۔ وہ جھیپ سی گئی۔ کل اس کے بارے میں اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی اکرما کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ آج وہ روزمرہ کے مقابلے میں زیادہ حلاوت سے پیش آ رہا تھا۔ بائی دی وے، ناشتہ کیا آپ نے؟ چند لمحے اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد سوال کیا۔ جی، کر رہی ہوں۔ دیٹس گڈ، خیال رکھا کریں اپنا، بڑے سادہ لہجے میں فرمائش کی گئی تھی۔ کل جو کچھ ہوا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، اور میں نظر جھکا کر وہ بلا ارادہ کہنے لگی تھی، مگر اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اکرما نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ مگر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کل آپ نے مجھ سے وہ کچھ شیئر کیا جو میرا خیال ہے آپ نے اب تک شاید کسی سے بھی ذکر نہ کیا ہوگا۔ پراعتماد انداز میں یقین اور مزاج شناسی کا عنصر غالب تھا۔ دور مکنون نے مڑی ہوئی گھنی پلکوں کو اٹھا کر بغور اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کیفیت تھی وہ زیادہ دیر دیکھ نہ سکی۔ آپ میری ہونے والی شریک حیات ہیں دور مکنون، اور ایسے میں آپ نے جو ٹرسٹ مجھ پر کیا، اس نے آپ کی نگاہ میں میرے مقام کا تعین کر دیا ہے۔ میرے لیے یہ کسی آنر سے کم نہیں۔ سنجیدگی سے بات مکمل کر کے وہ یکدم مسکرایا تھا۔ اس کا انداز دور مکنون کی پشیمانی گویا جذب کر گیا۔ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد
ہماری بہت اچھی نبھے گی، متانت بھری شوخی سے کہا تو در مکنون کی سنہری رنگت یکدم تپ گئی۔ لہٰذا تمام تفکرات اور نیگیٹو سوچوں کو ذہن سے جھڑک دیں اور مستقبل کے لیے آپٹمسٹک اپروچ بنائیں۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں دوستانہ اور ناصحانہ لہجہ اپنایا تھا۔ جی، اس نے سر ہلانے میں ہی عافیت جانی۔ شاباش، دیٹس لائک اے ویری گڈ گرل۔ در مکنون کو لگا کرما کے سامنے اس کی ہر پریشانی جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اسی دوران دادی نے نیچے سے اکرما کو پکارا تھا۔ اب چلتا ہوں، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ مسکرا کر کہتا مڑ کر وہ نیچے جانے والے راستے پر ہو لیا۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو سامنے الماری کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر لمحے بھر کے لیے خود ہی متحیر رہ گئی۔ اکرما کی حوصلہ افزا باتوں نے اس کے چہرے پر طمانینت کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ مت بھولو در مکنون کہ کیا ہو تم، کون ہو تم۔ اکرما تم سے ہمدردی کر رہا ہے، ترس کھا رہا ہے تم پر۔ اس کی ترہم آمیز نظروں کو اپنے لیے محبت کا پیغام مت سمجھنا۔ تمہیں کیا معلوم اس کا یہ چاہت بھرا رویہ تمہارے علاج کا ہی ایک حصہ ہو۔ سارا شرازی کی صفاق آواز کانوں میں گونجی تو ذرا دیر پہلے جو در مکنون کی رفتار دھڑکنوں کی بدلی تھی وہ اب دوبارہ سست ہو گئی۔ وہ بدلی سے آئینے کے آگے سے ہٹ گئی۔ خود ترسی کی بھی کوئی حد تھی۔ احساس کمتری اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی اور وہ ایک بار پھر کل والی کیفیت کا شکار ہو گئی جسے اس نے ہاں کہی تھی۔ سارا یہ زہر اس کے کانوں میں آتے جاتے ٹپکاتی رہتی تھیں۔ اسے تھوڑی دیر بعد طاہرہ کے پاس جانا تھا مگر وہاں جانے کا بھی مطلق دل نہیں چاہا۔ بقیہ پورا دن اس نے کمرے میں ہی گزار دیا حتیٰ کہ زحا نے آ کر اسے باہر کھینچ لیا۔ کہاں جانا ہے؟ چلو تو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں زحا اسے اکرما کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں لے آئی جسے اس نے اکثر بند ہی دیکھا تھا، بس کبھی کبھار صفائی کے لیے اس کو کھولا جاتا تھا۔ یہ ہے تمہارا نیا کمرہ۔ زحا اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ وہ ماسٹر بیڈ روم تھا جس کا ایک دروازہ ٹیرس پہ کھلتا تھا اور کھڑکیاں بیک یارڈ کی طرف۔ اوپر کے پورشن کا سب سے بڑا اور روشن دار کمرہ تھا جو کہ فٹنس کی مختلف مشینوں سے آراستہ تھا، چھوٹا سا جم تھا جیسے۔ عبید بھائی اور کرما کے اصرار پر شگفتہ چچی نے اس کمرے کو دونوں بھائیوں کے سپورٹس کے لیے مختص کیا تھا۔ یہاں پہلے سنوکر اور ٹیبل ٹینس لگی ہوئی تھی۔ عبید بھائی نے بھی اس کو جم کی شکل دے دی تھی، زحا اسے بتا رہی تھی، مگر اب یہ تمہارا اور اکرما کا مشترکہ کمرہ ہوگا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا تمہیں اکرما کے کمرے میں رخصت کر کے بھیجتے؟ اسٹیریوٹیپیکل بیچلر ٹائپ روم ہے وہ۔ زحا مسکرائی تھی، شوخی سے بولی، میرا والا بھی تو ٹھیک تھا۔ اس نے پست لہجے میں کہا، بہت اچھے دوری، کیا خوب خیالات ہیں تمہارے۔ زحا ایک دم ہنس پڑی تھی۔ مائی ڈیئر، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آپ کے ہسبینڈ ٹو بی ہیں نا، وہ خاصے کنونشنل مرد ہیں، لہٰذا رخصت تو تمہیں ہی ہونا ہوگا۔ زحا بہت مزے سے بولی تھی۔ در مکنون ایک دم جھیپ گئی۔ کمرہ کیسا ہے؟ زحا پوچھ رہی تھی۔ اچھا ہے، صرف اچھا نہیں بہت اچھا ہے۔ زحا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے عین وسط میں کھڑا کیا۔ اینی وے، اس کمرے کو اچھی طرح دیکھ لو تاکہ فرنیچر لیتے ہوئے تمہیں آسانی ہو۔ ویسے دادی اور پاپا تو اس کا انٹیریئر کسی پروفیشنل سے کروانا چاہ رہے تھے، مگر اکرما کا خیال ہے کہ اس کمرے کو اس کی وائف ٹو بی ہی سجائے گی اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ زحا کی اس نئی اطلاع پر وہ ایک دم سے پریشان ہو اٹھی تھی۔ مگر مجھے یہ سب کرنا نہیں آتا۔ پلیز زحا آپی، آپ ان سے کہیں کہ وہ خود ہی یہ سب کر لیں یا کسی پروفیشنل سے کروا لیں۔ زحا کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے لجاجت سے کہا تو زحا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا؟ کس سے کہوں؟ انتہائی شرارت بھرے لہجے میں اسے گدگدایا تو وہ روحان سی ہونے لگی۔ بتاؤ نا، یہ تم ان کس کے لیے استعمال کرتی ہو؟ جہاں تک میں جانتی ہوں ان نام کا تو کوئی بندہ نہیں رہتا شرازی ولا میں۔ زحا کے ہاتھوں اس کی شامت آئی تھی۔ جواباً اس نے قدرے خفگی سے زحا کو دیکھا تو وہ ہنس کر اسے خود سے لگا گئی۔ اچھا چلو نہیں ستاتی تمہیں، پیار سے بول کر اسے مقابل کیا تھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس کا نام کیوں نہیں لیتی؟ اتنا پیارا سا تو نام ہے میرے بھائی کا، اکرما۔ کبھی پکار کر دیکھو، دل کے تار نہ چھٹ جائیں تو کہنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ در مکنون جھیپ سی گئی مگر ابھی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ پھر سے بولی، آنکھوں میں گزارش تھی، لہجہ درخواستانہ تھا، پلیز آپی، آپ منع کر دینا۔ ارے واہ، میں کیوں منع کروں گی اسے، تم خود کہہ دینا اپنے ان سے۔ نا بابا، مجھے معاف کرو۔ زحا نے صاف دامن چھڑایا۔ اس نے کہلوایا ہے کہ آج شام اس کے ساتھ تمہیں فرنیچر کے شو روم جانا ہے۔ آرڈر تیار ہونے میں 2 ہفتے تو کم از کم لگیں گے۔ زحا نے قدرے اطمینان سے تمام معاملات اس کے گوش گزار کیے، جو ہونٹ کاٹتے سخت متوحش لگ رہی تھی۔ کم آن لڑکی، تمہیں کوئی سیاچن نہیں بھیجا جا رہا جو اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ آخر کو پہلے بھی تو تم اکرما کے ساتھ باہر گئی ہو، اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہو، اس سے پڑھتی ہو، سارا دن اس کی ڈانٹ کھاتی ہو، پھر اچانک آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اول تو اسے گھر سے باہر نکلتے ہی وحشت ہوتی ہے، دوم جب سے یہ نیا رشتہ بننے جا رہا ہے اسے اکرما کی موجودگی سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی،
خاص طور پر جس طرح آج اس نے برتاؤ کیا تھا وہ اس کے حواس لے اڑا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بیچارگی سے بولی، مگر میں انہیں فیس نہیں کر سکتی۔ پلیز زحا آپی، آپ چلی جائیں میرے بدلے، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے، میرے لیے کپڑے، شوز، سبھی کچھ تو آپ لاتی ہیں، اینڈ بلیو می سب کچھ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے۔ وہ استدعا کرنے لگی تھی، کچھ تھا اس کے انداز میں زحا کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تمہارے لیے کپڑے لانا، شوز خریدنا اور بات ہے دوری، مگر اب تم دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو۔ اٹ از سم تھنگ ویری اسپیشل فار بوتھ آف یو۔ اکرما اپنی خوشی اور تکلیف کا اظہار بہت کم کرتا ہے، مگر آج کل وہ واقعی بہت خوش ہے۔ زحا اس کے کندھوں پر نمی سے ہاتھ دھرتے کہہ رہی تھی، شادی انسان بار بار نہیں کرتا دوری، ہر بندے کی طرح اکرما کے دل میں بھی بہت سے ارمان ہوں گے، تمہیں اس کی خواہشوں کی رسپیکٹ کرنی ہوگی جیسے وہ تمہارے سینٹیمنٹس کا احترام کرتا ہے۔ زحا کا لہجہ ناصحانہ صحیح مگر حلاوت سے پر تھا۔ دور مکنون بے ساختہ اس کے کندھے سے لگ گئی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، تبھی تو ان کی زندگی میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔ بلیو می آپی، میں اس گھر کے کسی بھی شخص کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ آنسو کے بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دکھ سے بول رہی تھی، میرے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے، میں تو خود کشکول تھامے کھڑی ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتی ہوں؟ بالکل غلط سوچ ہے تمہاری۔ ارے بے وقوف، تمہارے پاس وہ دولت ہے جو ہم سب کو غنی کر سکتی ہے، اور وہ ہے تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہاری مسکراہٹیں۔ قسمت ایک بار پھر تمہیں یہ سوغات دینے جا رہی ہے دوری، اسے ٹھکراؤ مت، آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا ہاتھ تھام لو، تم خوش اور آباد رہو، بس یہی چاہتے ہیں ہم سب، سمجھی؟ اس نے اس کو خود سے لگا کر اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ چلو شاباش، مسکرا دو۔ ایک اور کام کی بات سنو، تم بہت اہم ہو ہم سب کے لیے، اکرما کے لیے، لہٰذا اپنا مقام پہچانو اور خوب ناز اٹھواؤ اپنے، سمجھی کچھ؟ وہ بڑے پتے کے گر بتا رہی تھی۔ دور مکنون پھیکے پن سے مسکرا دی، اور وہ اور ہوتی ہوں گی جن کے ناز اٹھائے جاتے ہوں گے، مجھ جیسی کا تو کوئی بوجھ اٹھا لے یہ بہت ہے۔ اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے سر اس بات میں ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اتنے میں اصغری طاہرہ بانو کا بلاوا لیے چلی آئی۔ انہوں نے اسے بلا بھیجا تھا، دل تو اس کا یوں بھی نہیں لگ رہا تھا، سو طاہرہ کے پاس آشیانے چلی آئی۔ طاہرہ اسے اپنے لان میں ہی مل گئیں۔ دور مکنون، دیکھو تو، تمہارے لگائے پودے میں پہلی کلی کھلی ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ دور مکنون کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا، در حقیقت یہ ننھی سی کلی اس کا بجھا دل کھلا گئی تھی۔ یہی نہیں، تمہاری بنائی ہوئی کینڈل بھی خشک ہو گئی ہے اب، آ کر دیکھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیسمنٹ میں لے گئی تھیں۔ کل اس نے ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملٹی کلر ہینڈ کرافٹ کینڈل بنائی تھی، جو اس وقت خشک ہو کر بہت پیاری لگ رہی تھی، تاہم اس کا ناڑی پن اس میں واضح طور پر نمایاں تھا۔ پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے، پریکٹس کرتی رہو گی تو مجھ سے بھی اچھی بنانے لگو گی۔ اس سے زیادہ طاہرہ خوش تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود یہاں آ کر سب بھول گئی تھی، حتیٰ کہ اسے ان سے یہ پوچھنا بھی یاد نہ رہا کہ کیا کل رات وہ اکرما کے ساتھ اس کے ساتھ موجود تھیں۔ طاہرہ اسے آج نئی ٹیکنیک سکھا رہی تھیں۔ وہ انہیں مارک سے انہیں سننے لگی۔ اس کے کیبن کا گلاس ڈور دھکیلتی اسما اندر داخل ہوئی تو اسے سرفراز کے ساتھ اس ہفتے دی جانے والی پریزنٹیشن پر تبادلہ خیال کرتا پایا، ساتھ ہی کافی بھی پی جا رہی تھی۔ ہیلو، وہ کرسی کھسکا کر بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ زاویہ اور سرفراز نے خیر مقدمی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، بس ابھی بجٹ فائنل کر کے آ رہی ہوں، تم ذرا اس رپورٹ پر نظر ڈال لینا۔ اس نے گرین فائل سرفراز کے سامنے دھری تھی، پھر زاویہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم سناؤ، کل ہو گئی تھی بات دور مکنون سے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ زاویہ نے گہری سانس لی۔ ہو گئی تھی، تھینکس اے لاٹ۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ بندی کا نام مجھے اتنا اچھا لگا دور مکنون کہ میں اس مہم کے لیے تیار ہو گئی۔ اسما نے شانوں پر آئے بال ایک ادا سے جھٹکے۔ کون سی مہم؟ سرفراز فائل بند کرتے ہوئے متوجہ ہوا، جس پر اسما اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ آئی سی، تو کہیں یہ ہی تو وہ مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے تم 2 ہفتے کی لیو پر جانا چاہ رہے تھے؟ سرفراز نے معنی خیزی سے سوال پوچھا تو وہ پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ تو پھر حل ہوا مسئلہ؟ ناراضگی ختم ہوئی میڈم کی؟ اسما کو خطبت لگی ہوئی تھی، بےتابی سے سوال کیا۔ سوال ہی ایسا تھا جو زاویہ کے اعصاب کو کشیدہ کر گیا۔ چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی خاطر اس نے فی الفور کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا تھا۔ خود کو کمپوز کرنے کے لیے، مجتمع کرنے کے لیے اسے ایک لمحہ چاہیے تھا۔ ہو گئی دور ناراضگی بھی، مصنوعی مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ واؤ، یہ ہوئی نا بات، تو بتاؤ گڈ نیوز کب سنا رہے ہو؟ اسما کا انبساط اور اشتیاق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، انداز شوخی بھرا چھیڑنے والا تھا۔ زاویہ کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے تاریک پڑ گیا۔ کب کیوں؟ ابھی سن لو گڈ نیوز۔ وہ بدقت مسکرایا تھا۔ اس مہینے کے لاسٹ ویک شادی ہے دور مکنون کی۔ اس کا بایاں پہلو جیسے لہو ٹپکا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تبسم تھا۔ سرفراز اور اسما اس کی خبر کے لیے تیار نہیں تھے۔
موج کیسے رہ گئے؟ کیا مطلب؟ اسما کے لیے یہ خبر خاصی تکلیف دہ تھی، تاہم سرفراز محض گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وٹ ڈو یو مین بائی کیا مطلب؟ بھائی اس کی شادی ہے اس مہینے، وہ مجھ سے ناراض تھی، میں بس اسے منانا چاہتا تھا، جو تمہاری ہیلپ سے ممکن ہوا۔ اس نے اب اپنے اعصاب کو پرسکون کر لیا تھا۔ اسما کی شکل دیکھنے والی تھی، اسے یقیناً شوق لگا تھا۔ آئی سی، اس کا انداز ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ او کم آن اسما، اس میں اس قدر منہ لٹکانے والی کیا بات ہے؟ اس نے مصنوعی پن سے ہنس کر پوچھا تو اسما اسے خفگی کا تاثر دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا زاویار، میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ آئی مین یہ کہ تم شاید اس میں انٹرسٹڈ ہو، مگر تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ تمہیں ذرا بھی افسوس ہوا ہے۔ ہاں تو دوستوں کی خوشی میں خوش ہی ہونا چاہیے نا، اس نے اسما سے زیادہ خود کو سمجھایا۔ صحیح بات ہے اسما، اب کے سرفراز نے گہرے لہجے میں اسما کو مخاطب کیا۔ جب زاویار خوش ہے تو تمہیں بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اب تم ذرا اپنا موڈ ٹھیک کرو اور یہ فائل لو، اس نے اسما کو مخاطب کر کے متوجہ کر لیا تھا۔ اسے زاویار کے چہرے پر ناگفتہ احساسات کے رنگ جھلکتے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے یہ رپورٹ، اسما متوجہ ہو گئی۔ ہاں مگر میں تمہارے پروجیکٹ ایکسپنسز سے ایگری نہیں کرتا، میرا خیال ہے تمہیں ہمارے پچھلے پروجیکٹ رپورٹ سے اس سے کمپیئر کرنا ہوگا۔ چلو آؤ میرے کیبن میں چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر زاویار کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ پریزنٹیشن میرے خیال سے پرفیکٹ ہے، اس کا فائنل پرنٹ آؤٹ نکلوا لو۔ اوکے، زاویار سر ہلا کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یوں وہ تینوں بیک وقت اس کے کیبن سے نکل گئے تھے، سرفراز کے ساتھ۔ اسما سرفراز کے ساتھ چلی گئی، جبکہ وہ بھاری دل اور بوجھل اعصاب کے ساتھ اپنے مطلوبہ کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ دوسروں کو بہلانا جس قدر آسان ہے، خود کو سمجھانا اتنا ہی مشکل اور دشوار، اور وہ اس مشکل سے دوچار تھا جس کے آسان ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سینے میں اٹھتے ہلکے ہلکے درد کو دباتے اس کے قدم تھکے تھکے انداز میں اٹھ رہے تھے۔ طاہرہ کے پاس سے واپس آنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر گھر سے فون آیا تو چاروں ناچار جانا ہی پڑا۔ اکرما لاؤنج میں چائے پی رہا تھا اور یقیناً اسی کا منتظر تھا۔ زوہا کی اطلاع کے مطابق اسے اکرما کے ساتھ فرنیچر بک کروانے جانا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز کر کے اوپر نہیں جا سکی اور ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رکی، جو ٹی وی پر بزنس اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی اور نہ تھا۔ اکرما اس کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہیے، خوش رہیے۔ صبح کے مقابلے میں اس وقت اکرما کا انداز ہمیشہ کی طرح نرم مگر سنجیدہ تھا۔ شاید در مکنون کے چہرے پر لکھی تشویش اس نے پڑھ لی تھی۔ چلیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے اس کے تذبذب کو پا لیتا تھا، حلاوت سے سوال کیا۔ در مکنون کا سر اس بات میں ہل گیا۔ کیا میرا جانا بہت ضروری ہے؟ وہ بہت جھجکتے پوچھ رہی تھی۔ میری نگاہ سے دیکھیں تو وہ بہت ضروری ہے، اگر میں نے سینے پر بازو لپیٹتے رسانیت سے کہا تو وہ لاجواب ہو کر نظر چرا گئی۔ دیکھیے در مکنون، جب انسان کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی عوامل ہوں اسے انہیں خوش دلی سے پورا کرنا چاہیے۔ اس کی خاموشی پر وہ کہنے لگا تھا۔ در مکنون بے خیالی میں نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اور آپ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آنے والی ہماری مشترکہ زندگی سے متعلق ہر فیصلے میں آپ میرے ساتھ ہوں، میرے قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ کیا میرا ایسا سوچنا غلط ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہل گیا، پلکوں پر بوجھ پڑ گیا تھا۔ کیا میں اس تکریم کے لائق ہوں؟ اکثر اوقات ہمیں اپنے سے جڑے رشتوں اور لوگوں کے جذبات کی خاطر بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ چچا جان اور دادی آپ کو خوش دیکھیں گے تو وہ بھی خوش رہیں گے، خواہ آپ کا دل کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو۔ نہیں، میرا دل خفا نہیں ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ اکرما کا سادہ اور نفیس لہجہ در مکنون کے انکار کو مٹاتا جا رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تاہم میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، میں نے کہا نا کہ آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ وہ مستحکم انداز میں گویا تھا، لمحے کا توقف کر کے اگر آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ لمحے کا توقف کر کے بولا، اگر آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پھر دادی، زوہا یا گھر میں سے کسی اور کو ساتھ لے جائیں۔ وہ کس فراخ دلی سے اجازت دے رہا تھا اور وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ پلیز ایسی بات نہیں۔ پشیمانی سے اسے دیکھا تو گویا میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ اکرما کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ اور آنکھوں میں قدر شوخی اتر آئی تھی، اور یہی چیز در مکنون کو نروس کرتی تھی۔ وہ صوفے کی بیک پر یوں ہی انگلیاں پھیرتے نظر جھکا گئی۔ چند سیکنڈز اکرما نے اس کی سنہری رنگت کو گلابی پڑتا دیکھا اور پھر گہری مسکراہٹ سمیت دروازے کی طرف یہ کہتے بڑھ گیا، اگر آپ کو فریش ہونا ہے یا کچھ لینا ہے تو لے کر آ جائیے، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ جب اوکلی میں سر دیا تو موصولوں سے کیا ڈرنا۔ اکرما کو جاتا دیکھ کر اس نے سوچا اور گہری سانس بھر کر دادی کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے اوپر چلی آئی۔ یہ الگ بات کہ دادی سے نظر ملاتے ہوئے اسے بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ بیٹھی زوہا نے بھی خوب چھیڑا تھا اسے۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالنے چاہے تو ساتھ رکھے والیٹ کے نیچے دبی
چیک بک پر نظر پڑی۔ یہ چیک بک مظفر صاحب نے اسے دے رکھی تھی، جو اس کے والد زاہد کے اکاؤنٹ کی تھی۔ گھر بیچنے کے بعد جو بھی رقم انہوں نے انویسٹ کی، اس کا منافع بھی اسی اکاؤنٹ میں آتا تھا۔ شاید مجھے اسے بھی لے جانا چاہیے۔ جہیز کے لیے بھی اسے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا تھا ماما نے۔ اس نے درد سے چور ہوتے ہوئے سوچا اور چیک بیگ میں منتقل کرتی نیچے اتر آئی۔ اکرمہ پورٹیکو میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ کاش گزرے 3 سال میری زندگی میں آئے ہی نہ ہوتے تو آج اس شاندار شخص کے ساتھ میں کتنی خوشی سے نہال ہو رہی ہوتی۔ کاش مزمحل کرتی سوچ سمیت وہ اندر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ اپنے لیے فرنیچر کے شو روم میں داخل ہوا تھا۔ جدید اور انتہائی نفیس فرنیچر کا یہ 4 منزلہ شو روم بہت خوبصورت تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اکرمہ کے ساتھ قدرے فاصلے سے چلتی، ارد گرد رکھے فرنیچر کو دیکھتی رہی۔ پھر ایک جگہ جا کر اس کی نظر رک گئی۔ وہ ہینڈ کارڈ ووڈ کا انتہائی خوبصورت بیڈ تھا، جس کے کراؤن پر بنا ڈیزائن بہت نفیس اور لیدر زیب تھا۔ اس کا ذہن جیسے چند سال پیچھے چلا گیا۔ بس میں ڈبل بیڈ ہی لوں گی ماما۔ ارے تمہیں کیا کرنا ہے ڈبل بیڈ کا، وہ بھی کنگ سائز؟ اکیلے ہی تو رہنا ہے تمہیں اپنے روم میں۔ ماما کو سخت اختلاف ہوا تھا۔ کیوں اکیلے کیوں؟ آپ بھی تو سویا کریں گی نا میرے ساتھ، کبھی کبھی میرے ساتھ۔ جب مجھے بخار ہوگا یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ ہی تو میری تیمارداری کیا کریں گی۔ اب یہ تو انصاف کی بات نہیں کہ میں بستر پر سوؤں اور آپ کرسی پر۔ وہ ماں کے کندھے سے الگ ہو کر انہیں منانے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کو انصاف کے تقاضوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صوفیہ نے مسکراہٹ دبا کر اسے صاف انکار کیا تو وہ منہ بسولنے لگی تھی۔ پھر بابا نے اس کا ساتھ بھی دیا مگر ماما کی ہاں میں نہیں بدلی۔ ہرگز نہیں، بس سنگل بیڈ پسند کرو اپنے لیے۔ جب تمہاری جہیز کی خریداری کے لیے آؤں گی تب اپنی مرضی کا بیڈ سیٹ لے لینا۔ انہوں نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی کر لیا تھا۔ پکی بات، اس وقت انکاری تو نہیں ہو جائیں گی؟ اس نے بے اعتمادی کا مصنوعی مظاہرہ کیا۔ چہرے پر ناراضگی بھی تھی۔ صوفیہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا پڑی۔ نہیں ہوں گی بابا، نہیں ہوں گی۔ اس وقت جو چاہو جیسا چاہو لے لینا۔ ماں بیٹی کے درمیان بلا کی انڈرسٹینڈنگ اور بے تکلفی تھی تو بس پھر ڈن۔ ڈیزائنر فرنیچر لوں گی میں۔ اس کی فرمائش پر انکار ہو جائے تو کم، پر وہ راضی ہوتی ہی نہیں تھی۔ اوکے ڈن۔ صوفیہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور آج اس ڈیزائنر شو روم میں وہ اکرمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا یہ پسند ہے آپ کو یا کوئی دوسرا اچھا لگا ہے؟ اکرمہ کا استفسار اسے ماضی سے حال میں کھینچ لایا تھا۔ سب ہی اچھے ہیں، کوئی سا بھی لے لیں، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ پھر ایک دم اکرمہ کے چہرے پر نظر پڑی تو زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہر اچھی چیز ضروری نہیں کہ پسند بھی آ جائے، آپ اپنی چوائس بتائیں۔ اکرمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اس طرح جانے نہیں دے گا۔ اگر پوری رات بھی وہ یہاں خاموش کھڑی رہتی تب بھی اگلے دن فیصلہ اسے ہی کرنا تھا۔ لہٰذا اس نے بادل نوخاستہ مختلف ڈیزائنز کو بغور دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نہایت پروقار سا سیٹ پسند کر لیا۔ اس کے ساتھ اکرمہ اسے صوفوں کے ڈپارٹمنٹ میں لے آیا تھا اور وہاں ان دونوں نے مل کر بیڈ روم سیٹ سے میل کھاتا صوفہ سیٹ بھی پسند کیا۔ ساتھ میں میز تھی۔ اس کے بعد کمرے کی ڈیکوریشن کے لیے دور مکنون نے خود ہی مختلف اشیاء منتخب کیں اور اس بار اس نے اکرمہ کو لیکچر دینے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ اگر انکل شیرازی، دادی اور کرمہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے کوشش کر کے خود کو متوجہ کیا، تاہم لاشعور میں چھپی ماما اور بابا کی یاد اسے ڈسٹرب کرتی رہی۔ اگر آج وہ دونوں ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے، اور خود وہ بھی تو شاید ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی۔ اکرمہ کو آرڈرز کی فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے جاتا دیکھ کر اسے اچانک چیک بک کا خیال آیا تھا، جسے بجلر شولڈر بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ خفا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اکرمہ نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ چیک بک، اس نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ تو مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ بات سمجھ آنے پر واضح سوال کیا۔ آپ کو پیمنٹ جو کرنی ہے۔ اس نے مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں واں کیں تو اکرمہ نے انہیں نہایت سنجیدگی سے دیکھتے سینے پر ہاتھ باندھ لیے، گویا آپ خود پیمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ دور مکنون کی سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ دیکھیے دور مکنون، میں کوئی بزنس ٹائکون نہیں، بٹ ٹرسٹ می، میں اپنی فیملی اور بیوی کی ذمہ داری خود اٹھا سکتا ہوں۔ آپ کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا میرا کام ہے، آپ کا یا آپ کے والد کا نہیں۔ اور یہ بات میں نے چچا جان سے بھی کہہ دی ہے، انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے۔ امید ہے آپ بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ اس کا قدرے تحکم بھرا لہجہ تھا۔ دور مکنون نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر جہیز تو لڑکی والے دیتے ہیں، ہندوانہ رسم ہے، یہ جو کوئی صدیاں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے باعث مسلمانوں نے بھی اپنا لیں۔ اسلام میں بیٹی وراثت میں حصہ دار ہوتی ہے، جہیز کے نام پر اسے چند چیزیں دے کر وراثت کے حق سے محروم کر دینا ناانصافی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو دور مکنون متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ دوسرے لفظوں میں آپ مجھے میل شاونسٹ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس بار مونچھوں تلے لب گہری مسکراہٹ لیے ہوئے تھے۔ بائی دی وے، کہیں اس وجہ سے تو آپ نے کفائی شوری سے کام نہیں لیا؟ سنا ہے لڑکیوں کو ایسے معاملات میں
ہونے والے اسپاؤس کے پیسے سے کوئی خاص ہمدردی نہیں ہوتی، لیکن اپنے پیسے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ دور مکنون کے لبوں پر بے ساختہ مبہم سا تبسم تیر گیا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اب کوئی دوسرا سیٹ بھی پسند کر سکتی ہیں، پیمنٹ ہوئی نہیں ہے ابھی، موقع ہے ابھی آپ کے پاس۔ وہ جیسے اسے اکسا رہا تھا، جس کے اداس لبوں پر تیرتا تبسم گہرا ہوتا گیا۔ جواب میں اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ ساری فارمیلٹیز نپٹا کر وہ اسے لیے قریبی ریسٹورانٹ میں چلا آیا تھا اور انکار کرنے کا سوچتی رہ گئی۔ ہجوم میں لوگوں میں اسے عجیب طرح کی وحشت ہوتی تھی، جیسے پہچان لیے جانے کا خوف ہو۔ تاہم ریسٹورانٹ کی خنک سی فضا میں زیادہ لوگوں کا رش نہیں تھا۔ اکرما نے سب سے الگ تھلگ لگی ٹیبل کا انتخاب کیا تھا، اور جب پہلے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے قصداً وہ کرسی چنی جس پر بیٹھنے سے پورے ریسٹورانٹ کی طرح اس کی پشت ہو گئی تھی۔ اکرما اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر رہا تھا، مگر انجان بنا رہا۔ جبکہ وہ روم پر غلبہ پاتی، لرزش کو چھپانے کی صحیح حاصل کرتی، ارد گرد کا چور نظروں سے جائزہ لیتی رہی۔ بمشکل اکرما کی باتوں کی طرف دھیان لگا پا رہی تھی۔ ویٹر آیا تو مینیو کارڈ پر طائرانہ نظر دوڑا کر اس نے واپس ٹیبل پر رکھ دیا، اور پھر جو نمبرز اکرما نے آرڈر کیے اس نے بھی مہکان کے انداز میں وہی دہرا دیے۔ گڈ، ہم دونوں کی چوائس بہت ملتی ہے، ویٹر کے جاتے ہی وہ بولا تھا۔ انداز میں ستائش تھی۔ دور مکنون کی سبھی پیشانی باعث نظام میں جھک گئی، مگر وہ کیا کرتی؟ کچھ بھی تو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ذہن جو جسم کی تمام تر مشینری کو چلاتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے، جب وہی قابو میں نہ رہے تو پھر انسان کیا کرے؟ دور مکنون کا ذہن بھی اس کے اختیار سے باہر تھا۔ البتہ وہ زیادہ دیر شرمندگی کے حصار میں قید نہ رہ سکی، اور اکرما نے اسے اپنے ساتھ غیر محسوس طریقے سے باتوں میں لگا لیا تھا۔ اس ساری گفتگو کا مثبت پہلو اس کے لیے یہ تھا کہ اکرما اسے بولنے پر زیادہ مجبور نہیں کر رہا تھا، اور اس کی زیادہ تر باتیں محض سننے والی تھیں۔ اور پچھلے 3 سالوں میں جو کردار اس نے سب سے اچھا نبھایا تھا وہ تھا ایک سامع کا کردار، لہذا اس وقت بھی وہ ایک اچھے سامع کی طرح اس کی باتوں کو بغور سن رہی تھی، جو اکرما کے کولیگز اور اس کے اسٹوڈنٹس سے متعلق تھیں، یا پھر اس کی اسٹڈیز سے۔ آج اکرما کی ذاتی زندگی سے ہٹ کر اس نے پیشہ ورانہ زندگی کے متعلق بھی کافی کچھ معلوم کیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں حیران ہوتی رہی کہ اتنا قابل ذہین اور کامیاب شخص اس کا طالب زندگی ہے جو زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ مزیدار کافی پینے کے بعد بالآخر وہ وہاں سے نکلے، اور اس بار بھی اکرما اس کے لیے کار کا دروازہ کھولے منتظر کھڑا تو وہ جھیپ سی گئی۔ پھر گھر تک کا راستہ اکرما کی ہلکی پھلکی باتوں میں کٹا۔ اس نے محسوس کیا اکرما بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، جیسے سب کچھ اس کی امید کے مطابق ہو رہا ہو، یا جیسے اس کے دل کی خوشی ہی یہ ہو۔ تنکیوں سے اسے دیکھا، جس کے سنجیدہ چہرے پر طمانینت اور سکون کا راج تھا۔ اے کاش میرے دل کو بھی ایسے ہی سکون اور قرار مل جائے، اس نے خود ترسی سے پوچھا، اور پھر سوچوں میں ایسے ڈوبی کہ کار کو بریک لگنے کی آواز پر خود میں لوٹی۔ تھینکس۔ اس سے پہلے کہ اکرما دروازہ کھول کر باہر نکلتا، اس نے یکدم کہہ دیا تھا۔ دروازے کو ان لاک کرتے اکرما نے رک کر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ فار وٹ؟ اس کے متبسم آنکھیں سوال کر رہی تھیں۔ میں اس قدر تکریم اور توقیر کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اہمیت دی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، وہ رک رک کر کہہ رہی تھی۔ اکرما کے چہرے کے تاثرات گواہ تھے کہ اسے اس کی سوچ سے سخت اختلاف ہے، تاہم فی الواقع وہ اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بیہیویئر آپ کے لیے یقیناً ناخوشگوار ہوتا ہے، مگر آپ تحمل سے اسے جھیل جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ حقیقتاً وہ اداس اور مزمحل تھی، اس کے گرد خوشیاں دامن پھیلا رہی تھیں، مگر فرط و انبساط برتنے کا ذوق و شوق وقت لے کر جا چکا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے کہ یہ دشوار راستہ ہے، اسے نہ چنیں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے بے ساختہ اکرما کی طرف نظر اٹھائی، جو اسے اپنی ہی نگاہوں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ انسان راستہ چنتے وقت اس کی دشواریاں یا آسانیاں نہیں، اپنی منزل کو نگاہ میں رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ دور مکنون، میں اپنے فیصلے سے بہت مطمئن ہوں، اور جب انسان کو اپنے فیصلے پر اعتماد ہوتا ہے تو راستے کی دشواری گراں نہیں گزرتی۔ نبات اللہ مستحکم لہجہ، چہرے پر بردباری اور حلاوت، مسکراہٹ میں دوستانہ پن اور اپنائیت تھی۔ دور مکنون دل میں اترتے انکہے احساسات سے مفر نہ حاصل کر سکی تو نگاہ چرا لی۔ اب چلیں یا گاڑی میں مراقبہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اسے چونکایا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، اور ابھی دروازہ کھول کر باہر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ اکرما نے اسے پکار لیا۔ دور مکنون، جی۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ اکرما کار کی پچھلی نشستوں پر رکھے پھول اٹھا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ کتنی ہی دیر سے وہ کار میں گلابوں کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی، مگر روم اسپرے سمجھ کر اگنور کر دیا۔ اٹس فار یو، پلیز لیجیے۔ دور مکنون تذبذب میں کبھی بکے اور کبھی اکرما کو دیکھ رہی تھی۔ مگر آپ نے پہلی بار میرے ساتھ جانے کے لیے حامی بھری، میری خوشی پر میرے ساتھ ڈنر کیا۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ تھینک فل۔ اس کے لہجے میں تشکر بول رہا تھا۔ کیا یہ ضروری تھا؟ اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ اب وہ سب کے سامنے یہ پھول لے کر کیسے جائے؟ یہی سمجھ لیجیے، یوں بھی زحا آج رات یہیں اسٹے کرنے والی ہے، اوپر ویٹ کر رہی ہوگی آپ کا۔ آپ خالی ہاتھ گئیں تو جان کو آ جائے گی وہ میرے۔
दुर्र मखनून के फिक्रमंदी से पूछने पर वो कज़न लापरवाही से बोलते हुए कार से बाहर निकल गया था। दुर्र मखनून ने अच्छी तरह ये बात महसूस की कि बुक्के उसके हाथ में देते हुए अकरमा ने इस बात का ख्याल रखा कि उसका हाथ उससे मस ना हो। तो क्या आपने महज इस वजह से फूल दिए हैं? पौडेकों की रोशनी में फूलों का रंग कुछ और निखर कर सामने आया था। दुर्र मखनून सवाल किए बिना न रह सकी। कुछ था उसके लहजे में कि अकरमा आगे की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय एकदम उसके मुकाबिल आ रुका। आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं दुर्र मखनून? एक बार फिर उसके सवाल के जवाब में वही सवाल दोहराया था अकरमा ने, जो उससे पहली बार भी लाजवाब कर चुका था, और इस लम्हे भी वो अपने अंदर उतरते खुशबू भरे एहसास को नज़रअंदाज ना कर सकी। चंद सानिया उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने अपनी शिकस्त मान ली थी और फिर उसके करीब से गुजरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अकरमा की मुस्कुराहट और आंखें बहुत कुछ कह और सुन रही थीं। दुर्र मखनून उनकी ताब ना ला सकी थी। फिर वाकई ज़ुहा उसे अपनी मुंतज़िर मिली। फूल देकर उसे खूब खूब छेड़ा भी और वो महजूब सी दादी से लग कर बैठ गई। उसे हमेशा से वाइट लिली के फूल पसंद थे। गुलाब उसका पसंदीदा फूल कभी नहीं रहा था। अलबत्ता अगर सफ़ेद गुलाब होते तो फिर भी काबिल कबूल हो जाते, मगर अकरमा का दिया हुआ बुके सुर्ख गुलाबों वाला था। गुलाबों में उसे ये रंग कभी पसंद नहीं रहा था। बड़ी अजीब बात थी, पूरी दुनिया गुलाब की, ख़ास तौर पर सुर्ख गुलाब की दीवानी थी, मगर उसे ये रंग बहुत ज़्यादा मुतवज्जा नहीं करता था। मगर आज जब उसने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया तो सरहाने रखे बुके ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और फिर गुलाबों पर चेहरा झुकाते हुए उसने गुजरे कल और आज के दिन का हर हर लम्हा याद किया। सुबह अकरमा से होने वाली गुफ्तगू से लेकर इस बुके तक अकरमा के हर रवैये को जांचा। या अल्लाह, क्यों है ये शख्स इस कदर अच्छा कि इसकी इज्जत करने को दिल चाहता है, इतना केयरिंग कि मेरा हर गम मिटाता चला जाता है। क्या सहर है तेरे इस बंदे में, या मेरे मालिक, कि उसकी हमदर्दी मेरे जख्मों के लिए मरहम का काम देती है। दिल चाहता है कि उस पर एतबार कर लूँ, मगर अपना वो खोया हुआ एतबार और भरोसा कहाँ से वापस लाऊँ? नया रिश्ता जो बनने जा रहा है उसे कैसे दिल से कबूल करूँ? ऐ मेरे रब, तो मुझे हिम्मत दे, हिकमत अता कर या अल्लाह। गुलाब के फूलों की नरमाहटें भी हकीकत के कांटों की चुभन कम नहीं कर सकी थीं। उसने आंखें बंद करके दिल से दुआ मांगी थी। एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में शहरीन और मैमूना बेगम को सी ऑफ कहने उसे इमरजेंसी में आना पड़ा था। अपना ख्याल रखना ज़बी, और जितनी जल्दी हो सके आगा जान से मिलने आ जाना लाहौर। मैमूना बेगम बहुत मुतफक्कर थीं। मोहब्बत और लजाजत से बोली तो उसके माथे की रगें तन गईं। मुझे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती, और आजकल तो यूं भी ऑडिट स्टार्ट हो चुका है। उससे साफ इनकार ना हो सका, ताहम इकरार भी नहीं किया। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन आगा जान की जान तुम में अटकी है। वो भले ज़ुबान से ना कहें, मगर हमें पता है कि तुम्हारे लाहौर से चले जाने के बाद वो बीमार रहने लगे हैं। वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। मैमूना के चेहरे पर ही फिक्रमंदी झलक रही थी। उसे तसल्ली देनी पड़ी, जिस पर मैमूना उदासी से उसे देखती आगे बढ़ गई। तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे कुछ करने से ही ठीक हो सकते हैं वो, और ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। साथ चलती शहरीन ने उससे कज़न जताया था। अच्छा, वो वाकई जल भुन गया था, तो फिर वो कुछ क्या है जिसके करने से वो ठीक हो सकते हैं, ये भी बता दो। तुम शादी कर लो ज़बी। कैसे करूं? तुमने तो इनकार कर दिया है, तंजिया लहजे में बेजारी से बोला। दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, तुम्हें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। शहरी ने दो बदो जवाब दिया था। पता है तुम्हारा मसला क्या है? वो एक आलमी तैश में उसे घूरता रहा। मैमूना फुप्पी का ख्याल ना होता तो एक हाथ जड़ने से भी ना चूकता, जबकि वो बड़े इत्मीनान से पूछ रही थी। तुम चीज़ों और लोगों को सही जगह पर नहीं रख पाते, इसीलिए लोग और चीज़ें तुमसे खो जाती हैं। बहरहाल अभी इतनी देर नहीं हुई, तुम फिर से ट्राई करो, हो सकता है इस बार बात बन जाए। गहरी मुस्कुराहट के साथ लहजा मायने खेज था। ज़बैर ने उसकी आंखों में गौर से देखा, जो संजीदा थीं। बात ये ऐसी थी कि उसके तलवों से लगी सर पर बुझी थी। मतलब तुम जानो मतलबी इंसान, मैंने जो कहना था कह दिया। उसकी घबराहट के जवाब में शहरीन का लापरवाह सा अंदाज उदाया था। तुम अपनी चोंच बंद रखा करो, समझी? दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू। जनाब का हुक्म सराखों पर। वो फिर से मुस्कुरा दी थी। मैं चोंच बंद कर लूँगी, मगर तुम भी अब आंखें खोल लो ज़बी। हकीकत से कब तक नज़र चुराते रहोगे? डोंट एस्केप, फेस इट। बोर्डिंग शुरू हो गई थी। शहरीन जाते जाते उसके कानों में जहर टपकाती गई, और वो तैगे से नज़रों से उसे घूरता महज मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। जगह और मौका ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर पाता। उसे महमूना फूफी के चेहरे पर लिखा दुख साफ नजर आ रहा था, और वो जानता था कि दरहकीकत ये दुख शहरीन के लिए उसके इनकार की वजह से है। मगर क्या करता, शायद किस्मत को यही मंजूर था।